الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید۔ سورۃ العادیات 30 پارہ ہے جو القرآن تدبر بابل کورس میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج اس سورت کی ہم ترجمہ بھی لفظی ترجمہ بھی سنیں گے، اس کا تفسیر بھی سنیں گے اور پڑھیں گے، اور الوقفات التدبریہ، التوجیحات، المعانی الکلمات اور العمل بالآیات، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آج کا ہمارا سیشن میں ہم کور کریں گے۔ اور لاسٹ سیگمنٹ جیسے کہ آپ کا ہوتا ہے ترجمہ قرآن، وہ تو ہوگا ہی انشاءاللہ جو آپ سنانا چاہیں گے، جو بھی آپ میں سے۔ جناب آغاز میں ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کی بات سنیں کہ آپ جو سورۃ الزلزال ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی اور اس سے پیچھے بھی بہت سی ہم صورتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں 30 پارے کی، تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں؟ اینی ریفلیکشن، اینی کویسچن؟ جی سہرش کہیے، اور بھی کوئی ساتھی بات کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کر لیں۔ جی سہرش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے، چاہے گناہ ہو یا نیکی کا کام، کہ زمین گواہ ہے، اور زمین جب اس وقت زلزلہ آئے گا تو وہ سب کچھ نکال دے گی۔ تو ہمیں اس چیز کے لیے بہت محتاط ہونا ہے، پھوک پھوک کر جیسے کہتے ہیں نا ختم رکھنا ہے۔ بہت اچھی بات، بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زونی آپ کہیے۔ جی زونی۔ جی میں نے بھی یہی کہنا تھا کہ یہی مجھے ان دو صورتوں سے پڑھ کے ہوا ہے کہ انسان کو اپنے ہر عمل سوچ سمجھ کے کرنے ہیں، کیونکہ کل کو یہی ساری زمین سب چیزیں ہماری گواہی دیں گی۔ زونی اور آپ سے اللہ میں ہمیں پوچھنا نیک چاہوں گی، جی آمین آمین، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ پچھلے دنوں اتنی بڑی ایک آزمائش سے گزری، اللہ سبحانہ تعالیٰ جی نے آپ کی ایک بہت پیاری زندگی کے ساتھی کو آپ سے بس اللہ کی امانت ہی واپس لے لیا۔ جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے آپ کو کوئی، یہ سب کچھ پڑھنے سے کچھ آپ نے حاصل کیا اس موقع پہ اور آپ کو فائدہ ہوا؟ الحمدللہ میں نے 4 کلاسز میں نے ہاسپٹل میں لی تھی، بس 2 میری مس ہوئی تھی، اور اب بھی مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی مجھے، اب دیکھیں گھر میں کیونکہ ایک گھر میں اکٹھے رہتے تھے، اب جہاں میں ان کی چیزوں کو دیکھتی تھی، جہاں وہ لیٹا کرتے تھے، یاد تو آتی تھی، لیکن اس کو پھر میں یہی کرتی تھی کہ اس اپنے دل کو سکون دینے کے لیے میں یقین مانے میں قرآن کھول کے اور اپنی یہ کلاسز کے میں جو میرے کام پینڈنگ ہوئے میں لے کے اس میں اپنا دل لگانے لگ گئی ہوں، اور مجھے اس سے اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے، اور بلکہ میں اب اپنی بچیوں کو بھی کہتی ہوں کہ دل مضبوط کرو، دنیا میں جس نے آنا ہے انہوں نے جانا بھی ہے، کل کو ہماری بھی باری آئے گی۔ میں کہتی ہوں کہ انہیں دعا مانگے، بس اللہ تعالیٰ میں آخرت میں جنت میں ان کے ساتھ ملا دے۔ آمین آمین، بہت اچھا ٹھکانہ ہم سب کو نصیب ہو، اور ہمارے پیاروں کو آمین۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ملا دے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے عدت کے حوالے سے جو بھی احکامات ہیں ان کو پڑھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جی آپ جی کو بس سکون اور صبر جمیل کے ساتھ آپ کو ہاں اس وقت گزارے انشاءاللہ۔ ہاں، بس یہ دعا کرے کہ میرے یہ 4 جو مہینے عدت کے میرے خیر خیریت سے اور سکون سے گزر جائیں، یعنی کوئی، میں وہی کہتی کہ مجھے کوئی ڈپریشن کی طرح کی کوئی نہیں فیلنگ نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ اللہ کے کلام سے جڑی ہوئی ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تھامے رکھے گا۔ ہماری آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ شاہدہ آپ کہیے۔ جی مجھے اس میں یہ اچھا ویسے تو الحمدللہ قرآن ساری چیز اچھی ہے، تو اس میں جیسے فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ، یا اس میں جیسے آتا ہے کہ ایسی جگہ 2 رکعت نمازیں پڑھو جو تمہیں وہ زمین تمہارے حق میں گواہی دے۔ ہوں، تو مجھے اس سے یہ چیزیں بہت اچھی لگتی تھی شروع، جیسے جو میں یہ پڑھ رہی ہوں کر رہی ہوں، تو جہاں بھی جیسے کوئی سنوئی ماؤنٹین وغیرہ ایسی جگہ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ اب نماز کے لیے تو جگہ نہیں ہوگی، لیکن میں وہیں پہ سنو پہ جیسے پڑھتی تھی تو میری بیٹی مجھے دیکھتی رہتی تھی تو کہتی ہے
मैंने कहा नहीं, ये ज़मीन गवाही देगी। और मेरी ज़मीन, यही मुझे सूरत उस वक्त क्लिक करती थी दिमाग में कि ये ज़मीन जहाँ भी हम 2 सजदे करेंगे गवाही देगी हमारी। तो मुझे इस लिहाज से अपना मुहासबा करने के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं। सुभान अल्लाह। देखिए, जब पता होता है तो फिर इंसान का अमल भी वैसे ही होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अतिया आप जी। कहिए, अतिया रेहान। अतिया आप फरमाइए। अच्छा, अतिया का माइक नहीं, हाँ खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं जाती हूँ तो मैं रास्ते में जो जो चीज़ें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद है मैं पढ़ती हुई जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अकेले ट्रैवल करूँ, कोई होता है तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि ये ज़मीन जो है मेरे लिए गवाह बन जाएगी। और अभी यकीन पुख्ता हो गया सूरज इक़बाल के बाद, मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह कि मैं अकेले में पढ़ती रहूँ, अपने मसरूफ़ रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला हम जहाँ पर भी हो, किसी मजलिस में हो, अकेले हो, लोगों के साथ हो, अल्लाह ये याद रखने की तौफीक दे के जो जिसका हक है उसे अदा करें और अपना भी हक अदा करें और वक्त को कारआमद बनाएं। बारक अल्लाह फीक। आप सबको अल्लाह ताला बहुत बरकत अता फरमाए। चलिए, मैं कुछ साथियों के रिफ्लेक्शन और ले लेती हूँ। खालदा आप कहिए। खालदा जी, खानम कहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ज़ूनी से हम सब की तरफ से अल्लाह ताला से दुआ है हम सब की कि अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। वैसे तो ज़ूनी की बात सुनकर मुझे बहुत हौसला हुआ है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की बरकत से उनको बहुत ज़्यादा सब्र अता किया है, लेकिन हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनके हस्बैंड के दर्जात बुलंद करे, जो हमारे भाई हैं, और उनको आगे की मंजिलें उनके लिए आसान कर दे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाए। फातिमा आप कहिए। सुफियान। जी जी मेरा जो है वो पूरे यानी हमने जितनी माशाल्लाह सूरतें पढ़ी है उसमें से जो मुझे बार बार बात याद आती रहती है वो ये है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों की छुपी हुई राज को भी जानता है। तो अपने दिलों का बार बार मैं खुद से जो मुझे करना पड़ता है वो बार बार अपने आप को चेक करना पड़ता है कि किसी की कोई गलत बात मुझे होती है दिल में तो मैं अपने आप को बार बार ये बात याद दिलाती हूँ। और अपनी ड्यूटियों के जो सूरत मुतफ़िफ़ीन में जो बहुत डिटेल से हमें बताया था उसमें भी जो अपने कामों पे चेक रखना होता है। तो मैं अपने घर में भी अगर कभी ऐसा होता है तो मैं बार बार अपने आप को वही बात याद दिला रही होती हूँ। और सूरत ज़िलज़ाल से कल यानी एक छोटी सी नेकी भी आपकी आप उसको हकीर ना समझे कि आप चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो मतलब इस तरह। तो मैं उसको जो अब छोटा अभी घर में होता है अक्सर काम वाम कर रहे होती हूँ तो दिमाग में आ रहा होता है फिर बार बार ये चीज़ दिमाग में आती है कि ये नेकी का काम है आप इसे कर रहे हैं तो इसको आप छोटा भी ना समझे। ये इंशाल्लाह ये भी अजर में लिखा जाएगा। तो ये सारी चीजें अमल के लिए बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी इंशाअल्लाह, बिल्कुल। बहुत अहम बात। अ, रोमा आप क्या कहना चाहेंगी? जी बाजी, जब आपने क्वेश्चन किया था तो मैंने उसी टाइम ज्वाइन किया है, इसलिए मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन की नौयत तो नहीं समझ पा रही, कोई लेकिन मैंने सवाल अपने नहीं किया था। मैंने पूछा था आप कुछ भी कहना चाहें, इतना कुछ पढ़ रहे हैं, कोई फीलिंग, कोई रिफ्लेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, जब कुरान पाक को हम तर्जुमे के साथ और तदब्बुर करके जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी अपनी खामियां और खुदा की इतनी मेहरबानियां रहमतें सामने नजर आती हैं, और उसकी वजह से भरपूर कोशिश होती है कि अपने आप को हर वक्त हम टटोलते रहें, क्योंकि एज ए इंसान हम लोग हर जगह फौरन शैतान के उस चक्कर में आ जाते हैं और वसवसा हो जाता है हमें कहीं ना कहीं कि हम बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज से अपने आप को रोकना है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह अभी कुछ सूरतों में मैंने पढ़ा कि हमें हर चीज में अपना हिस्सा डालना चाहिए, तो मैंने एक ये अपनी आदत बना ली है जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ कि मैं माशाल्लाह अभी मेरे बच्चे आजकल बाहर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए भी गए हुए हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि खाना मैं जितना भी मैं खुद बनाती हूँ और जितना पहले बनता था उतना ही बनाऊं, और मैं वो फिर एक्स्ट्रा लोगों में आगे मैं देती जाती हूँ। और कोशिश यही होती है कि हर रोज का रोज ऐसे लोग जिनको खाने की जरूरत है और उनको नहीं मिल पा रहा, वो किसी भी बाजी में हैं, तो हम हर हाल में उनकी मदद कर पाए।
اور وہیں پہ آمین باجی آمین. جس طریقے سے بعض جگہوں پہ ایسی جگہوں پہ جانے کا موقع ملا ہے، مسجد وغیرہ ڈیفینیٹلی باہر کے ملکوں میں نہیں ہوتی ہے، جہاں پہ بھی موقع ملا ٹائمنگز دیکھے اور نماز ادا کر دی، پارکس ہوں یا کوئی بھی جگہ ہو. سے میں نے ایک یہ چیز خود نوٹ ڈاؤن کی تھی کہ جو میرے ساتھ نان مسلم لوگ ہوتے تھے وہ مجھ سے پھر پوچھتے تھے کہ یہ تم نے کیا پڑھا تھا، یہ تو تم لوگ کا، اور وہ یہاں تک کہ انہوں نے جب میری پہلے دن یہ چیزیں نوٹ کی تو سیکنڈ ڈے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ آپ نے کون سی نماز پڑھی تھی، ابھی تو آپ لوگوں کی ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم نے چیک کیا تھا، کل آپ اس ٹائم نفل یہ پڑھ رہی تھی. تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ میں یہ اشراق کے اور چاشت کے پڑھ رہی ہوں. تو اس سے آپ ایک ہم اپنی تبلیغ کریں، اپنے مذہب کا بتا رہے ہیں. دیکھیے سب سے زیادہ افیکٹو تبلیغ جو ہے نا وہ عمل سے ہے. تو انسان عمل کرتے ہیں نا تو خود بخود لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا عمل ہے. چلیں الحمدللہ میرے اور ساتھیوں نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوئے ہیں. اب کیونکہ ہم تفسیر کی طرف جائیں گے تو میں نے آج ٹائم رکھا ہوا ہے کویسچن آنسرز کے بعد ریفلیکشنز کا. آپ سب انشاءاللہ اس وقت موقع ملے تو ضرور بات کیجیے گا. بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے، دیکھیں کتنی اچھی اچھی ٹپس ملتی ہیں، اور جو کچھ بھی آپ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائیں. بس انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. تو ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. ہماری سورۃ العادیات ہم پڑھیں گے آج. بہت اہم نکات اس میں سیکھیں گے اور پھر اینڈ میں ڈسکس کریں گے، اور آخر میں تلاوت بھی 2 قرآن حضرات کی آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ، اور پھر اینڈ میں ہوم ورکس اور دین آپ کا ترجمہ. تو چلتے ہیں اپنے ایڈمن کی طرف. سورۃ العادیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سورة العادیات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ العادیات. والعادیاتی، قسم ہے دوڑنے والیوں کی، ضبحا، ہانپتے ہوئے، فالموریاتی، پھر چنگاری نکالنے والیوں کی، قدحا، سم مار کر، فالمغیراتی، پھر حملہ کرنے والیوں کی، صبحا، صبح سویرے، فاثرنا، پھر وہ اڑاتی ہیں، بہی، ساتھ اس کے، نقعا، غبار کو، فوسطنا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتی ہیں، بہی، ساتھ اس کے، جمعا، جماعت میں، ان، بے شک، الانسان، انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، یقیناً بڑا ناشکرا ہے، وانہ، اور بے شک وہ، علی ذالک، اوپر اس کے، لشہید، البتہ گواہ ہے، وانہ، اور بے شک وہ، لحب، محبت میں، الخیر، مال کی، لشدید، یقیناً شدید ہے. افلا،
क्या भला नहीं, यालमु वो जानता, इदा जब, बुअसिरा निकाल लिया जाएगा, माँ जो, फिल कुबूर कब्रों में है, व हुस्सिला और हासिल कर लिया जाएगा, माँ जो, फिस सुदूर सीनों में है, इन्ना बेशक, रब्बहुम रब उनका, बिहिम उनके बारे में, यौम इज़िन उस दिन, लखबीर यकीनन बहुत बाखबर होगा। तफसीर देखते हैं। सूरतुल आदियात मक्की सूरत है। आदियात आदियतुन की जमा है, आदिया, और आदिया जो है ये अदा यादू से है। अदा यादू का माना होता है तेजी से दौड़ना, अदा यादू अदवन, और इसी से उदुव का लफ्ज़ भी आता है, दुश्मन। जब इंसान दुश्मन के पीछे दौड़ रहा हो ख़ास तौर पर, तो कैसे दौड़ेगा, कितना तेज़ दौड़ेगा। मसलन कोई चोर आया, चोरी करके चला गया, अब आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो कैसा दौड़ना होगा, वो आम दौड़ने की तरह नहीं, बहुत तेज़ दौड़ना। और आदियात जो है ये मुअन्नस भी है, यानी मेल के मुकाबले में फीमेल का दौड़ना यहाँ, लेकिन किस जानवर का, ये किस मखलूक का दौड़ना मुराद है, इसमें दो राय पाई जाती हैं। एक के मुताबिक इससे मुराद ऊँटनियाँ हैं, और एक दूसरी राय के मुताबिक इससे मुराद घोड़े हैं, और घोड़े में से भी फिर फीमेल घोड़े, इसीलिए आदियात तेज़ दौड़ने वालियाँ। तो ये सूरत का माना है। और इबिल के मुकाबले में जो खैल है यानी घोड़ा, उसका माना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि आगे की आयत बताती हैं कि वो चिंगारियाँ उड़ा रहे हैं और फिर दुश्मन पे हमला आवर हो रहे हैं, तो ये सब सिफात घोड़ों ही की हैं। तो अल आदियात तेज़ दौड़ने वालियाँ, और फिर इस सूरत के अंदर तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों का जिक्र करने के बाद और उनकी मुख्तलिफ सिफ़ात का जिक्र करने के बाद इंसान की हालत को बताया गया है, और इंसान की नाशुक्री पर बात की गई है कि एक जानवर अपने मालिक के हक़ में वफ़ादार है, जबकि एक इंसान अपने मालिक के हक़ में बेवफ़ा है, और इस पर उसको मुलामत की जा रही है। पिछली सूरत में यानी सूरत अज़्ज़लज़ला में भी इंसानों की दो किस्मों का जिक्र है, उससे पीछे अल-बय्यिना में भी दो किस्म के लोगों का जिक्र है। तो यहाँ पर मज़ीद वजाहत की गई है इंसान के तर्ज़ अमल की। तो आइए देखते हैं आयात को। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कसम खा रहे हैं तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों की, वल आदियात ज़बहा, कसम है सरपट दौड़ने वालियों की, दौड़ लगाने वालियों की, दबहा इस हाल में कि वो हाँप रहे होते हैं। दबहा आदियात का हाल है कि किस तरह वो दौड़ रहे हैं, हिनहिनाते हुए, हाँपते हुए, क्योंकि दबह उस आवाज़ को कहते हैं जो घोड़े के तेज़ चलने की वजह से, भागने की वजह से उसके अंदर पैदा होती है, यानी तेज़ सांस लेने की आवाज़, और बाज़ के नज़दीक हिनहिनाने की आवाज़। तो ये घोड़े अरबों के यहाँ बड़े ही महबूब थे। अरबों के यहाँ सबसे ज़्यादा शौक़ किस चीज़ का था? लड़ने झगड़ने का, क़त्ल गारत का, क्योंकि ये बहादुरी की अलामत होता था। वो बुज़दिल कौम नहीं थी, यानी किसी की तरफ से अगर ज़रा सी भी मुखालफत होती या ज़रा सा भी कोई ख़तरा होता तो वो आगे बढ़कर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते थे, और इस मामले में कुछ भी कमी नहीं करते थे। तो दूसरी बात यह है कि घोड़े जो हैं वो अरबों के नज़दीक बहुत ही महबूब जानवर था, बहुत कीमती जानवर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी बहुत तारीफ़ फरमाई है कि क़यामत तक घोड़े की पेशानी के साथ खैर बांध दी गई है। और वैसे भी घोड़ा जो है वो बहुत ही वफ़ादार जानवर है और मालिक के लिए खूब मेहनत करने वाला, काम करने वाला है। आज के दौर में आप देखें कि हमारे मर्दों या यूथ ख़ास तौर पर लड़कों को सबसे ज़्यादा पसंद क्या चीज़ होती है, किस चीज़ की बातें ज़रूर करते हैं। सड़क पर जाते हुए अगर हम ख़वातीन गाड़ियाँ चला रहे हो तो हमें आगे जाने वाली गाड़ी, पीछे वाली, दाएं बाएं इतनी दिलचस्पी नहीं होती कि कौन सा मॉडल है और कितनी कीमत है और क्या इसकी रफ्तार है और क्या स्पीड है और कितना दौड़ सकती है। लेकिन ये चीज़ मर्दों के लिए बहुत कशिश का बायस होती है। तो जब कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी की बात करे तो
کوئی متنبہ ہوئے بغیر توجہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اسی طرح عربوں کے سامنے اگر تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی بات کی جائے اور وہ بھی اس طرح تیز دوڑیں کہ وہ ہنہنا بھی رہے ہوں اور ان کا سانس بھی پھولا ہوا ہو، تو یہ ایسی چیز تھی کہ جس کی طرف کوئی متوجہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قسم کھا رہے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. پچھلی ہی بات کی کنٹینویشن ہے فا کے ساتھ، فا کی وجہ سے. اگر والموریات ہوتا تو ایک نئی چیز کی بات ہوتی، جیسے ہم سورۃ التین میں پڑھ چکے ہیں والتین والزیتون وطور سینین. تو اس میں واو جو ہے وہ الگ الگ کر رہی ہے ہر آیت کو، اور ہر ایک سے مراد ایک نئی چیز ہے. لیکن یہاں واو کی بجائے فا ہے، تو فا جو ہے یہ کنٹینویشن کے لیے ہے. فالموریات قدحا، بس قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگ نکالنے والے ہیں، چنگاریاں جھاڑنے والے ہیں، قدحا ٹاپ مار کر رگڑ کر، یعنی اتنے تیز رفتار گھوڑے ہیں کہ جب وہ پتھریلی زمین پر چلتے ہیں تو اس شدت سے پاؤں مارتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی رگڑ کی وجہ سے پتھروں سے چنگاریاں پھوٹنے لگتی ہیں، چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں. موریات کا لفظ جو ہے یہ اورا یوری سے ہے، موریا، پھر موریات اس کی جمع ہے. ایرا مصدر ہے، ایرا حمزہ کے ساتھ. جب لکڑی کو لکڑی پہ مار کے یا پھر پتھر کو پتھر پہ مار کر رگڑ کر آگ نکالی جاتی ہے. آپ نے دیکھو کہ جو لوگ آگ جلاتے ہیں نا، تو جب انہوں نے آگ تیز کرنی ہے تو کیا کرتے ہیں، دو لکڑیوں کو اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر ٹکرا کے جو جلتا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو پھر رکھتے ہیں تو ایک دم آگ بھڑک اٹھتی. اسی طرح کوئی بھی دو چیزوں کو جب باہم رگڑا جائے تو اس کے اندر سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گھوڑے چنگاریاں اڑانے والے ہیں اور پتھریلی زمین پر بھی بھاگتے ہیں. صرف نرم اور آسان زمین پر نہیں، سیدھے میدان میں نہیں، پتھریلے علاقوں میں بھی، حتیٰ کہ پانی میں بھی ان کو دوڑایا جا سکتا ہے. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو اپنے مالک کا ایسا وفادار ہوتا ہے کہ جہاں بھی اسے چاہے اسے اڑا کے لے جائے. یعنی گھوڑوں کی تیز رفتاری کے لیے عربی میں سبحن کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی جیسے تیرنا یا اڑنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے. فالسابحات سبحا کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعی وہ اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہوں. فالموریات قدحا، تو جب یہ دوڑتے ہیں تو پھر آگ نکلتی ہے ان کی ایڑیوں سے، اور جو ان کے اوپر سوار ہوتے ہیں، یعنی گھوڑا خود تو نہیں بھاگ رہا نا، اس کو کوئی بھگانے والا ہوتا ہے، تو جو بھگانے والا ہے اس کے دل میں عداوت کی آگ بھڑک رہی ہوتی اور گھوڑے کی پاؤں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ سین بتایا جائے، اس کو اگر ڈسکرائب کیا جائے، اور اگر اسے آپ کسی تصویری شکل میں دیکھیں، اگر امیجنیشن سے اب آپ دیکھ سکیں، تو اس کو دیکھ کر بھی ایک یعنی کہ جوش پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. کبھی آپ نے گھوڑوں کی دوڑ دیکھی، گھڑ دوڑ، تو گھڑ دوڑ کیسی ہوتی ہے، یعنی اس کو دیکھ کے ایک دم انسان کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے، آرام سے بیٹھ نہیں سکتا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ گھوڑوں کی بات ہو اور کسی کے اندر ایکسائٹمنٹ نہ ہو. تو ایک خاص بات بتانے کے لیے پہلے ایکسائٹمنٹ پیدا کی جا رہی. یہ کلام کا ایک طریقہ ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہیں تو ایک ڈل انداز میں نہیں، ایک سیدھی ڈائریکٹ کوئی نصیحت نہ کریں، سیدھی سیدھی باتیں نہ کریں، بلکہ اس سے پہلے ایک راہ ہموار کریں. اور پچھلی ساری صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ سوائے ایک آدھ کے ہمیشہ پہلے مختلف بڑی بڑی نشانیوں کی طرف متوجہ کر کے ذہن کو جگایا گیا کہ غور کرو، دیکھو، آنکھ کھولو، غفلت سے جاگو، اور پھر اصل مقصد اور بات بتائی گئی. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، پوری امیجری ہے. فالمغیرات صبحا، پھر غارت گری کرنے والے ہیں صبح کے وقت، ٹوٹ پڑنے والے ہیں. مغیرات کا لفظ جو ہے اغارہ یغیر اغارت سے ہے. اغارہ یغیر اغارہ، اغارہ ہوتا ہے کسی پہ غارت ڈالنا اور چڑھائی کر دینا، حملہ آور ہو جانا. اور خاص طور پر صبح کے وقت، صبح کے وقت، کیونکہ صبح کا وقت روشنی کا وقت ہوتا ہے، آنے والے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. یہاں ان کی بہادری کی علامت ہے یہ کہ
صبح کے وقت جب کہ روشنی ہو چکی ہوتی ہے اور دشمن نظر بھی آ رہا ہوتا ہے اور جس پر حملہ کیا جانا ہے وہ چوکنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی رات کے وقت حملہ نہیں ہو رہا، صبح کے وقت ہو رہا ہے، یہ کس بات کی علامت ہے کہ حملہ آور بڑا ہی بہادر ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، اور وہ شدت سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ فالمغیرات صبحا، یہ گھوڑے کس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ کس کی خاطر کر رہے ہیں؟ اپنے مالک کی خاطر، کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، سخت محنت کرتے ہیں اور خوب دوڑتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اڑانے والے، اٹھانے والے ہیں۔ اثار یثیر، اثارہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، بھڑکانا، اڑاتے ہیں، اوپر اٹھاتے ہیں۔ بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ یعنی مراد ہے اس کے اس جگہ پر جہاں یہ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ نقع غبار، غبار بھی لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن نقع غبار سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ نقع گرد راہ کو کہتے ہیں، جب کوئی کسی راستے پر چلا جا رہا ہو یا دوڑ رہا ہو، جیسے ٹریفک جا رہی ہوتی، انسان جا رہے ہوتے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جانور، تو اس وقت جو گرد اڑتی ہے تیزی کے ساتھ وہ نقع ہوتی۔ اور ایک دور کا معنی نقع کا آواز بھی کیا گیا ہے کہ وہ جب بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں تو اس وقت پھر چیخوں کی آواز ہوتی ہے اور ہر طرف ایک شور اٹھ جاتا ہے۔ آپ اگر تھوڑی سی گھوڑے کی ہنہنانے کی آواز کانوں میں لائیں اس وقت، اور ایک نہیں پوری جماعت، عادیہ جمع ہے، یعنی پورا ایک لشکر وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور آ کے ایک دم حملہ کر رہا ہے، اس وقت ان کی آوازیں بھی نکل رہی ہیں اور جو حملہ آور ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اور جن کے اوپر حملہ ہوا وہ بھی چیخ رہے ہیں، تو وہ اس سے کیا ہوگا، کیسا ماحول پیدا ہو جائے گا، چیخ پکار کا۔ یہ بھی ایک دور کا معنی کیا گیا لیکن راجح معنی یہی ہے کہ جس وقت وہ بھاگتے ہیں تو ایسے بھاگتے ہیں کہ گرد و غبار ہوتا ہے، لیکن وہ گرد و غبار ہر چیز کو دھندلا کر دیتا ہے، مگر پھر بھی وہ نہیں رکتے، پھر بھی دوڑے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب دھواں اور گرد ہو جاتی ہے تو انسان گھبرا اٹھتا ہے اور انسان کہتا ہے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، میں آگے نہیں جا سکتا، ہر چیز فوگی ہو رہی۔ لیکن یہ گھوڑے ایسے ہیں کہ وہ کہیں بھی رکنے کا نام نہیں لیتے، کوئی بھی چیز ان کو روک نہیں سکتی، وہ دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ جا گھستے۔ وسط کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں، یہ نہیں کہ دور دور سے ڈر ڈر کے دور سے کوئی حملہ آور ہو رہے ہیں، صرف تیر پھینک رہے ہیں کہیں چھپ کے، نہیں، وہ اس جماعت میں جا کے گھس جاتے ہیں۔ تو جمع کا ایک اشارہ جن کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اس کی طرف ہے کہ ایک بہت بڑے دشمن کے جتھے میں جا گھستے ہیں، بیچ جا کے ان کے حملہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، چاروں طرف سے قتل و غارت کرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ایک جماعت کی شکل میں اکٹھے جا کے غارت گری کرتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ کس کا حال ہے؟ گھوڑوں کا حال ہے، اور گھوڑوں میں سے بھی مادہ گھوڑوں کا حال ہے کہ جو اس قدر محنت اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اپنے مالک کی خوشی کے لیے۔ یہ ساری باتیں کر کے اور پورا ایک سین کریٹ کر کے ایک خاص بات کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اب ذہن جاگ اٹھا ہے، یہاں آپ سوچئے، پڑھیے ذرا اس کو۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اتنے وفادار اور محنتی اور جان کی بھی پرواہ نہ کرنے والے، یہ سب کچھ بتا کے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی گھوڑے تو سرپٹ دوڑ رہے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کر رہے، غبار کی پرواہ نہیں کر رہے، بھوک پیاس کی پرواہ نہیں ہے، نیند کی پرواہ نہیں۔ ظاہر ہے رات کو سفر کر کے آ رہے ہیں تو صبح حملہ آور ہو رہے ہیں نا۔ اگر آپ رات کو جاگیں تو صبح آپ کا حال کیا ہوگا نماز کے لیے اٹھنے کے لیے؟ لیکن یہاں وہ ساری رات کے بھی جاگے ہوئے ہوں تو صبح اگر مالک کہے کہ حملہ کرنا ہے تو وہ رکتے نہیں کہ نہیں اب ہم تھک گئے ہیں ذرا تھوڑی دیر سو جائیں، وہ پھر بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن انسان اپنے رب کا
سخت ناشکرا ہے. کنود جو ہے فعول کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے، نافرمان، نمک حرام. اور ایک کفور بھی ہوتا ہے اور کفار بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں ناشکرے پن کے لیے یہ سارے صیغے فعال کے وزن پر، فعول کے وزن پر، کفر اور کفور سے یہ سب آئے ہیں. لیکن یہاں پر صرف ایک ہی بار کنود کا لفظ آیا ہے. دونوں میں کچھ فرق ہے کفور اور کنود میں. کفور عام ناشکرے انسان کو کہتے ہیں، لیکن کنود وہ ہوتا ہے جو گن گن کے شکوے شکایات کرتا ہے اور نمک حرامی کرتا ہے. اسے کوئی نعمت نظر ہی نہیں آتی، اسے شکر کرنے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن ناشکرے پن کے لیے مشکلات کا ہر وقت ذکر کرتا ہے. کسی موضوع پہ بات کرو اس کی منفی سائڈ ہی لے گا، منفی باتیں ہی کرے گا. بچوں کا حال پوچھو تو ان کی بیماریوں کا ذکر، شوہر کا پوچھو تو اس کی جفا کا ذکر، جاب کا پوچھو تو وہاں کولیگز کی مشکلوں کا ذکر اور ٹائمنگ اور مشکلات جو بھی پیش آتی ہیں. گھر کا حال پوچھو تو اس کی پراگندگی کا مت کچھ پوچھو. یعنی کسی موضوع پہ بات تو کرو، صحت کا حال پوچھو تو بیماریوں کا ذکر. یعنی کسی ٹاپک پہ بھی اس سے بات کرو، وہاں کیا ہے اس کی زندگی میں، گن گن کے مشکلات رکھی ہوئی ہیں، اگلی پچھلی سب یاد ہیں اس کو. کنود وہ انسان ہوتا ہے جو ہر دم مشکلات کا ذکر کرتا ہے لیکن اسے نعمتوں کی یاد نہیں آتی، کوئی نعمت نظر نہیں آتی. یہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے نا. اگر آپ کے ساتھ کوئی انسان ایسا معاملہ کرے، آپ اس کے ساتھ احسانات کریں لیکن وہ جب آپ سے بات کرے وہ صرف شکوے شکایات کرے، صرف مشکلات کا ذکر کرے، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، کسی کی کوئی خوبی اچھائی اس کو نظر نہیں آتی. تو یہ رویہ سخت ناپسندیدہ رویہ ہے. یعنی انسان کو اللہ نے جتنا زیادہ دیے، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لیکن اس کے مقابلے میں اتنی ہی ناشکری ہے کہ نعمتوں کا ذکر ہی نہیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ کون؟ انسان. اور الانسان کہہ کے سب انسانوں کا ذکر ہو گیا. یعنی کفار کی بات تو اپنی جگہ ہے لیکن عام انسان کا بھی حال یہی ہے اور اکثریت کا یہی حال ہے. وَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، یعنی شاکرین بہت کم ہوتے ہیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر، کس پر؟ اس ناشکرے پن پر، لشہید، البتہ گواہ ہے. یعنی اسے اپنی ناشکری خود بھی نظر آتی ہے، اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی اپنی عادت سے مجبور ہے اور ایسا کرتا چلا جاتا ہے. اور یہاں پر شاہد کا لفظ نہیں استعمال ہوا، شہید ہوا ہے. شاہد اور شہید میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. شاہد ہوتا ہے ایک دفعہ گواہی دینا، مثلا آپ عدالت میں گئے ہیں، وہاں آپ اپنے ساتھ اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے ساتھ گواہ بھی لے جاتے ہیں. ایک گواہ ہے، دو گواہ ہے، بس وہ ایک ون ٹائم یا زیادہ زیادہ ایک آدھ دفعہ اور گواہی دے دے گا. لیکن شہید جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے. یعنی آلویز اس کو ہمیشہ پتہ چلتا ہے، جہاں وہ ناشکری کرتا ہے وہاں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ انسان اپنے نفس پر اگر دنیا میں نہیں بھی گواہی دیتا، نہیں بھی اپنی زبان سے اقرار کرتا، تو قیامت کے دن خود اس کی اپنی جان، جسم، ہاتھ، پاؤں سب اس پہ گواہ ہوں گے. یعنی دنیا میں بھی اس کا دل تو گواہی دیتا ہے لیکن آج وہ نہیں سن رہا اس کی، مگر قیامت کے دن اس کے خلاف کون بولے گا؟ اس کا اپنا جسم بولے گا. اور وہ کہے گا لما شہدتم علینا، اپنے ہاتھ پاؤں سے کہ تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے، بڑا سخت ہے، سخت محبت کرتا ہے مال سے. مال کی خاطر راتوں کو جاگتا ہے،
یعنی اگر رات کی جاب زیادہ ویلیوبل ہو، زیادہ اس میں تنخواہ ہو، تو وہ دن چھوڑ کے رات کی جاب کر لے گا، جاگ لے گا اس کے لیے۔ مال کی خاطر چوری، ڈاکے اور دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہے، دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے، مال کی شدید محبت کی وجہ سے دوسروں کا حق مارتا ہے، خصوصاً رشتہ داروں کا حق مارتا ہے۔ مال کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت کو بھول جاتا ہے، مال کی محبت اس کو اندھا کر دیتی ہے، حتیٰ کہ خون کے رشتے بھی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ان سے بھی بول چال بند، لین دین بند۔ اس کے برعکس گھوڑا جو ہے نہ وہ اپنی جان کی پرواہ کر رہا ہے، نہ اپنی تھکاوٹ کی کر رہا ہے، کسی چیز کی نہیں، اور مالک کے لیے بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ وہ مالک کے لیے کام کرتا ہے، اس کی ساری طاقت اپنے مالک کے لیے، اس کو سرو کرنے کے لیے۔ اور انسان کی ساری طاقت اس کو اگر مال ملے تو کیا کرے گا؟ گن گن کے رکھے گا، دے گا نہیں کسی کو۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ کیوں نہیں کرتا انسان؟ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب کیوں نہیں دیتا؟ مال کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ مال کی محبت ہوتی ہے اس لیے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اچھا، مال کو یہاں پر کیا کہا گیا؟ خیر، کیونکہ انسان اس کو اپنے حق میں کیا سمجھتا ہے؟ خیر ہی خیر سمجھتا ہے، حالانکہ مال اس کے لیے بہت دفعہ شر کا باعث بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے مال کی بات کی جا رہی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ لیکن یاد رکھیے کہ مال کی شدید محبت مذموم ہے۔ مذموم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مذمت کی گئی، ناپسندیدہ ہے، اور خاص طور پر جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، بخل کرے۔ افلا یعلم، دوسری جگہ بھی آیا نا وتحبون المال حبا جما، اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں وتأکلون التراث اکلا لما۔ افلا یعلم، کیا پھر یہ نہیں جانتا؟ اذا بعثر ما فی القبور، جب نکال لیا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا، ما فی القبور، جو قبروں میں ہے۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن قبروں کے اندر سے سب باہر نکال لیے جائیں گے۔ اس وقت مال کس کام آئے گا؟ کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ قیامت کے دن انسان بھی باہر آ جائیں گے، تو مال و دولت کے، سونے چاندی کے ڈھیر بھی باہر آ جائیں گے، اور انسان کہے گا اس کی خاطر میں نے یہ سارے ظلم و ستم کیے، آج میرے یہ کسی کام کا نہیں، اور اس کو لے گا بھی نہیں، چھوڑ دے گا، کیونکہ اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ یعنی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ وحصل ما فی الصدور، اور نکال لیا جائے گا، حصل حاصل کر لیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے۔ سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل، اور دل میں کیا ہوتا ہے؟ خیالات۔ خیالات عام زندگی میں بھی، نماز میں بھی، ہر موقع پر نیتیں، ارادے، خیالات، محبت، نفرت، بہت کچھ کہاں ہے؟ دلوں میں ہی ہے۔ تو یوم تبلی السرائر، پیچھے سورۃ الطارق میں ہم نے پڑھا نا، تو جو سرائر ہیں، انسان کے دل کے اندر کے چھپے ہوئے راز اور باتیں ہیں، وہ نکال لی جائیں۔ انسانوں کو کہاں سے نکالا جائے گا؟ قبروں سے، اور انسان کو نکال کر پھر اس کے سینے سے کیا نکال لیے جائیں گے؟ اس کے راز، اس کے خیالات۔ ہم کچھ بھی چھپائیں، چھپ نہیں سکتا، سب سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ کس قدر امبیرسمنٹ کا دن ہوگا۔ اس لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اب دیکھیے کہ صرف بری باتیں نہیں، اچھی بھی سامنے آئیں گی، کہ اللہ کی محبت کتنی تھی، انسانوں کی محبت کتنی تھی، خیر کے کاموں سے محبت کتنی تھی، اور مال کی محبت کتنی تھی۔ اچھا برا سب سامنے آ جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اصل جو عمل ہے نا، وہ دل سے شروع ہوتا ہے، اور قدر و قیمت بھی اسی کی ہے۔ اگر ظاہری اعمال ڈھیروں ڈھیر بھی ہوں اور دل کے اندر نہ ہو کچھ بھی قبول نہیں، نیت نہ ہو درست، تو وہ ظاہری عمل بیکار ہیں۔ لیکن اگر دل کے اندر نیت اچھی ہے تو ظاہری عمل بھی اچھے ہونے چاہیے، اسی پر بیس کرتے ہیں۔ مگر دونوں میں سے دل کے اعمال زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ظاہری عمل میں کچھ کمی بیشی بھی رہ گئی، لیکن انسان کی نیت ہو تو بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو دل ہے نا ہمارے جسم کے اندر، یہ ہر چیز سے مختلف ہے، اور اصل معاملہ ہی دل کا ہے۔ مثلا نماز کے اندر ہمارا جسم کس طرف ہوتا ہے؟
کدھر ہوتا ہے؟ کدھر ہونا چاہیے اس کو؟ قبلے کی طرف. دل کو کدھر متوجہ ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. والقلب متوجہ الی اللہ. تو پھر بات بنتی. لیکن ہمارا چہرہ تو کس طرف ہوتا ہے؟ کعبہ کی طرف. لیکن دل کس طرف ہوتا ہے؟ دنیا کی طرف. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور دنیا کے مال میں مال و متاع بھی آتا ہے، روپیہ پیسہ بھی اور اولاد بھی، اور وہ ساری پوزیشنز یعنی پراپرٹی اور یہ ساری چیزیں آتی. تو انسان کو عام طور پر جو بھی اس کا پیشن ہوتا ہے، جو بھی اس کا اجل ہوتا ہے، جو بھی اس کا سینٹر آف لائف ہوتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا چلا جاتا ہے. انسان کے جو موٹیوز ہیں، خیالات ہیں، افکار ہیں، ان سب کو نکالا جائے گا. حصلہ کا لفظ جو ہے نا تحصیل سے، اور تحصیل کہتے ہیں چھلکے سے گودا اور مغز نکالنا. چھلکے سے گودا نکالنا، جیسے آم کے اندر سے آپ گودا نکالتے ہیں یا بادام کے چھلکے سے بادام نکالتے ہیں. تو وہ اصل چیز ہوتی ہے نا. چھلکا تو نہیں مقصود ہوتا، چاہے اس کے کتنے بھی فائدے آپ پڑھیں، لیکن چھلکا نہیں آپ کھاتے. کسی نہ کسی استعمال میں لے آتے ہیں، لیکن اصل تو آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھلکا ہٹا کے اندر. اسی طرح انسان کے جسم کے چھلکے کی طرح، اور اصل چیز جو نکالی جائے گی وہاں سے وہ اندر ہے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. بے شک ان کا رب اس دن ان کے بارے میں خوب باخبر ہوگا. خبیر جو ہے یہ علیم سے زیادہ یعنی ڈیپ ہے، اس میں زیادہ گہرائی ہے. اور جہاں بھی دقیق معاملات ہوتے ہیں وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت خبیر ذکر ہوتی. قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ اس کا خیال رکھیے خبیر کہاں کہاں آیا ہے. مثلاً سورۃ النور میں آتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. جب غض بصر کی بات ہوتی ہے تو وہاں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ خبیر ہے. یعنی تم نے چرائی ہوئی بھی ایک نظر ڈالی تو اللہ کو صرف یہ نہیں کہ تمہاری نظر دیکھے گا، صرف نظر کی خیانت نہیں، بلکہ جو دل میں خیال تھا اس کی بھی اس کو خبر ہے. پیچھے جو موٹیو تھا دیکھنے کا کسی عورت کو یا مرد کو، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. تو اگر ہو سکے تو قرآن مجید کے کچھ ورقے پلٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الخبیر کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کہاں کہاں استعمال ہوا. تو ایسے تمام معاملات جس میں صرف علم نہیں، ایک علم سے بھی اگلا درجہ کہ علم میں مہارت اور خبرہ اور خبر، وہ صفت ذکر ہوتی. تو ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اللہ کو سب خبر ہے. سورت کے شروع میں گھوڑوں کی اقسام بیان ہوئی. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. ایک انصاری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ گھوڑے جنہیں انسان اللہ کے راستے میں تیار کرے، اس کی قیمت بھی باعث اجر ہے، اس کی سواری بھی باعث اجر ہے، اسے عاریتاً دینا بھی باعث اجر ہے، یعنی کسی اور کو دے استعمال کے لیے، اس کا چارہ بھی باعث اجر ہے. اب اس کو گاڑی پر لے آئیے. اگر آپ نے گاڑی خریدی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، نیک کاموں کے لیے، مسجد جانے کے لیے، دین کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، خیر و بھلائی خدمت خلق کے کام کرنے کے لیے، تو اس کا خریدنا بھی باعث اجر، اور اس کو تیار کرنا اور اس کی سواری اور اسے کسی کو دینا، یہ سب باعث اجر ہے. نمبر 2 وہ گھوڑے جو انسان کو تکبر کے خول میں جکڑ دیں، یعنی ایسی گاڑی کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے؟ بڑی چیز، اکڑنے لگے.
بیٹھ کے ایک خاص قسم کی اکڑ آ جاتی ہے کہ کسی کی پرواہ نہ کرے، اور جس کی گاڑی اس سے ذرا کم تر درجے کی اس کو حقارت سے دیکھے، اور وہ شرط پر انہیں دوڑ میں شریک کرے. ریسنگ، ہارس ریسنگ، اس کی قیمت بھی باعث وبال، اس کا چارہ بھی باعث وبال جو اسے کھلا رہا ہے، اور اس کی سواری بھی باعث وبال. اس پہ چڑھ کے جو وہ ریس لگا رہا ہے سب ناپسندیدہ، الا یہ کہ وہ کیوں ریس لگا رہا ہے، کیوں دوڑا رہا ہے، ان کو یہ کیوں اس پہ پریکٹس کر رہا ہے کہ اس سے خیر کا کام لے گا، پھر تو وہ سب پریکٹس باعث اجر ہے، ورنہ سب وبال ہی وبال. تو وہ سارے ریسورسز جو اللہ نے انسان کو دیے اور انسان اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں کی بجائے کہاں استعمال کر رہا ہے؟ نافرمانی کے کاموں میں اور دکھاوے کے لیے، دوسروں پہ دھوس جمانے کے لیے. بس آپ کسی کے گھر جانے لگتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے کیا نظر آتا ہے؟ پورچ میں کھڑی ہوئی کار نظر آتی. اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ گھر والوں کا ٹیسٹ کیا ہے، یہ ان کا حال کیا ہے، یہ گاڑی کی سنبھال کیسی، سواری کیسی. تو سواری انسان کے لیے زینت کا، وقار کا، اس کے مال کے اظہار کا ذریعہ بھی ہوتی. تو اگر اس مقصد کے لیے آپ نئی سے نئی گاڑی خرید رہے ہیں، ماڈل تبدیل کرتے جا رہے ہیں، تو باعث وبال ہے. تیسری چیز، وہ گھوڑے جو انسان کے پیٹ کے کام آئیں، ٹیکسی ڈرائیونگ، عنقریب یہ اس کے فقر و فاقہ کو دور کرنے کا سبب بن جائیں گے. یعنی اگر اس نے اپنی لائیولیہڈ اس سے رکھنی، کوئی حرج نہیں، کام کرے، اس سے کام لے، تو وہ بھی اس کے لیے باعث اجر ہے. گھوڑوں کی پیشانی پر خیر ہے، بابرکت جانور ہے. یعنی جتنا اس کو اپریشیٹ کیا گیا، کسی اور جانور کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا گیا. جریر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی انگلی سے ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو بل دے رہے ہیں اور فرما رہے تھے قیامت تک کے لیے خیر گھوڑوں کی پیشانی سے باندھ دی گئی ہے. یعنی اجر بھی ہے، غنیمت بھی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ وَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، ان کی پنڈلیوں اور ان کی گردنوں پہ، گردن پہ بھی بال ہوتے ہیں، اس پہ ہاتھ پھیرنے لگے محبت سے. اور کیا کہا؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ مال کی محبت میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی. پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا وقف کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا باندھ رکھا ہے، پھر اپنے ہاتھ سے اس کا چارہ تیار کیا، اسے ہر دانے کے بدلے ایک نیکی ملے گی، ایچ اینڈ ایوری دانہ. کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. پھر اس میں حب الخیر کی بات ہوئی، مال کی محبت کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس میں دو چیزیں جوان ہوتی رہتی، اور وہ ہے مال پر حرص اور عمر پر حرص، کہ زیادہ جیوں اور مال کماؤں. آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. یعنی انسان مال کی محبت میں پڑھ کر خیر کے کاموں سے پیچھے رہ جائے گا. آپ نے یہ بھی فرمایا اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص انسان کے دین کو خراب کرتی ہے. مال اور مرتبے کی حرص کہ میرے اسٹیٹس اور ہائی ہو، اور آگے جاؤں اور آگے جاؤں، اس کے لیے صرف کوشش کرے انسان، خیر کے کاموں کے لیے نہیں. تو یہ انسان کے لیے باعث وبال ہوتا ہے. نیکسٹ پیج. ان الانسان لربہ لکنود ای لکفور جہود، یعنی سخت ناشکرہ ہے. کفور جہود ایک ہی معنوں میں. من کند النعمت، کنود جو ہے کندا سے ہے، کفرہا جب انسان اس کی ناشکری کرتا ہے نعمت کی، ولم یشکرہا شکر ادا نہیں کرتا. المراد بہ کل الناس، اس سے مراد سارے ہی انسان ہیں. علی معنی، اس معنی میں کہ ان طبع الانسانی، انسان کی جو طبیعت ہے، فطرت ہے، یحملہ علی ذلک، اسے اس پہ آمادہ کرتی ہے. یعنی ہر انسان کے اندر تھوڑا یا زیادہ یہ مادہ پایا جاتا ہے. الا اذا عصمہ اللہ تعالی بلطفہ وتوفیقہ، مگر یہ کہ اللہ اپنے لطف و کرم اور توفیق سے انسان کو اس ناشکرے پن سے بچا لے. السؤال ما موقفك بعد ان علمت ان اکثر الناس لا يشکرون اللہ سبحانہ، تمہارا کیا خیال ہے، کیا موقف ہے اس کے بعد جب تم نے جان لیا کہ اکثریت لوگوں کی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی سبحانہ و تعالیٰ کا، کہ ہمیں شکر ادا کرنا، کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم شکر گزار بنے، ناشکری نہ کریں.
نمبر 2 وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے. اے کثیر الحب للمال، یعنی مال سے بہت محبت رکھنے والا ہے. وَحُبُّهُ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُ تَرْكَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، اور اسی محبت کی وجہ سے وہ اپنے اوپر لازم جو حقوق ہیں، ذمہ داریاں ان کو ادا نہیں کرتا. یعنی وہ اپنے ہی لیے رکھتا ہے، سائل کو نہیں دیتا، محتاج کو نہیں دیتا، اللہ کا حق نہیں دیتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، خیرات نہیں کرتا. اس کے اندر مال جمع کرنے کی حرص اور بخل ہے. قدم شہوت نفسہ علی حق ربہ، اپنے نفس کی خواہش کو اس نے مقدم کر رکھا ہے کس پر؟ رب کے حق پر. کل ھذا لأنہ قصر نظرہ علی ہذہ الدار، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اس نے اپنی نظر بس اس دنیا کے گھر پر رکھی ہوئی، یعنی شارٹ سائٹڈ ہے. قصر نظر ہوتا ہے نظر کا کوتاہ ہونا. وغفل عن الآخرہ، اور وہ آخرت سے غافل ہے. السؤال ما تأثیر شدت حب الانسان للمال على سلوکہ الاخلاقی، کیا اثر ہوتا ہے انسان کی شدید محبت کا مال کے لیے اس کے اخلاقی رویے پر؟ اخلاقی رویے کس طرح مختلف ہو جاتے ہیں جب انسان کے دل کے اندر مال کی شدید محبت ہوتی؟ حقوق ادا نہیں کرتا، نہ اللہ کا نہ بندوں کا. ٹھیک ہے. نمبر 3 افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وجمع سبحانه بين القبور والصدور. اللہ سبحانہ وتعالی نے قبروں اور صدور کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے. فإن الإنسان يواري صدره ما فيه من الخير، کیونکہ انسان اپنے دل میں خیر و شر اور شر کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے. ويواري قبره جسمه، اور اس کی قبر اس کے جسم کو چھپاتی ہے. فيخرج الرب جسمه من قبره، تو رب تعالی اس کے جسم کو کہاں سے نکال لے گا؟ قبروں سے. وسره من صدره، اور اس کے رازوں کو سینے سے. فیصیر جسمہ بارزا علی الارض، تو اس کا جسم زمین پر ظاہر ہو جائے گا. وسرہ بادیا علی وجہہ، اور اس کا راز اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہوگا. ابن القیم نے اس کی تفسیر کی ہے. السؤال لماذا جمع بین الصدور والقبور فی سیاق واحد، ایک ہی سیاق میں ایک ہی جگہ پر صدور اور قبور کو کس لیے جمع کیا گیا ہے؟ دونوں ہی چھپانے والے ہیں اور دونوں کو ہی قیامت کے دن ظاہر کر دیا جائے گا. توجیحات: الاصل فی الموت المفاجات، یعنی موت کی اصل کیا ہے؟ سرپرائز. مفاجات کہتے ہیں سرپرائز، اچانک آتی ہے. مغیرات صبح میں کیا آتا ہے؟ اچانک جا حملہ کرتے ہیں صبح سویرے. نیکسٹ پیج. احذر ان تجحد نعمتا انعمها اللہ علیک، بچو محتاط رہو اس سے کہ تم ناشکری کرو کسی بھی اس نعمت کی جسے اللہ نے تم پر انعام کیا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. وحصل ما فی الصدور العنایۃ باعمال القلوب، دلوں کے اعمال کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. معنی الکلمات: والعادیات ضبحا قسم بالخیل الجاریۃ فی سبیل اللہ، قسم ہے اللہ کے راستے میں دوڑنے والے گھوڑوں کی. یہاں عربوں کے عام گھوڑوں کی بات ہے، فی سبیل اللہ گھوڑوں کی بات نہیں، کیونکہ آگے کہا گیا ان الانسان لربہ لکنود، انسان تو بہت ہی ناشکرا ہے. تو پھر اگر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے ان گھوڑوں پر، تو پھر ناشکرے پن کی تو بات نہیں آئے گی نا. تو اس لیے اس سے مراد عام گھوڑے ہیں جو مالک کے لیے دوڑتے ہیں اور اس کے کام کرتے ہیں. حین یظہر صوتها من سرعت عدوها، جب اس کی آواز اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے. فالموریات قدحا فالموقدات بحوافرها النار، موقدات بھڑکانے والیاں، حوافر حافر سے، حافر کہتے ہیں سم، گھوڑوں کے سموں سے جو آگ نکلتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. من شدت عدوها، تیز دوڑ ہونے کی وجہ سے، تیز رفتاری کی وجہ سے. فالمغیرات صبحا فالخیل التي تغیر وتباغت العدو صباحا، اس گھوڑے کی بات ہو رہی ہے جو غارت گری کرتا ہے اور اچانک جا پڑتا ہے کس پر؟ دشمن پر. کب؟ صبح کے وقت. فاثرن فہیجن، ابھارتی ہیں. نقع غبار. فوسطن به جمعا
فتوسطن برکبانہن جموع الاعداء، تو جا گھستی ہیں اپنے سواروں کے ساتھ دشمنوں کے جھمگٹوں میں، دشمنوں کی جماعتوں میں. اس کی طرف اشارہ ہے. نیکسٹ پیج. لکنود، لجحود ناشکرا، لشہید، لمقر علی جہودہ، اپنی ناشکری پر اقرار بھی کرتا ہے. الخیر المال، بعثر اثیر و اخرج، یعنی اٹھایا جائے گا نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. عمل بالآیات میں تصدق بشیء تحبہ، کوئی ایسی چیز خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. آپ نے بتایا تھا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اس کے بعد میری جرت ذرا زیادہ ہو گئی سوال کرنے کی. الحمدللہ. جزاک اللہ. اچھا استاذہ، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس میں کوئی سر ہوگا جو یہاں فیمیل گھوڑیوں کا ذکر ہے نا، کیونکہ وہ تیز دوڑتے ہیں اس وجہ سے. اچھا. یعنی گھوڑے کے مقابلے میں گھوڑی جو ہوتی ہے نا وہ تیز دوڑتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ ٹانگا بان ہوتے ہیں نا، یہ ٹانگا بان یعنی ٹانگے چلاتے ہیں، جی. کبھی سواری کی ہو. جی بالکل. تو وہ بھی عام طور پر گھوڑی خریدتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تیز بھاگتی ہے. صحیح. ورنہ میں یہ سوچی تھی کہ ہر جگہ مطلب نر کی ضمیر میں مادہ کو مخفی رکھا ہے، یہاں مادہ کی ضمیر اور ہر جگہ ترجمہ نر کا ہو رہا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ ہم ہمیشہ گھوڑے پڑھتے آ رہے تھے نا اس کے تفاسیر اور میں. اس سے ہم سب کو ایک انسپریشن لینی چاہیے. کیا تیز ہے تو خواتین کو مردوں سے تیز کام کرنا چاہیے. بالکل، اور زیادہ کام کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم تو عورت ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر ہم اسی چیز کا بہانہ کر کے دوڑ نہیں لگاتے. اور پھر اگر یہ ساری صلاحیتیں ان گھوڑوں کی اللہ کے راستے میں ہو تو گھوڑے تو اللہ کے راستے میں دوڑ رہے ہیں. گھوڑوں والے کیا کر رہے ہیں؟ انسان کیا کر رہا ہے جس کی ملکیت میں اللہ نے گھوڑے دے دیے؟ کیا اس کی بھی دوڑ ایسی ہے؟ انتھک دوڑ ہے، بے خطر دوڑ ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے. استاذہ یہ جو آخری والی آیت ہے نا کہ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، تو یعنی یہاں پہ اسپیسیفکلی کیوں کہا ہے؟ ویسے بھی تو جب دنیا میں بھی ہیں تب بھی تو اللہ تعالیٰ جانتے ہی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اس سے پیچھے دو باتیں کی گئی ہیں کہ قبروں میں سے بھی نکال لیا جائے گا، سینوں میں سے بھی ہر چیز نکال لی جائے گی، اور نہ بھی نکالی جائے کیونکہ یہ دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی. قبر سے نکل کے انسان سامنے آ جائیں گے، سینے سے نکل کر راز سامنے آ جائیں گے. لیکن اللہ تو پہلے ہی سے باخبر ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر حال میں باخبر ہے، لیکن اس دن ان کے حال سے خوب واقف ہوگا، اس کے مطابق انہیں جزا سزا دے گا. یہ صورت سن رہی تھی تو میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ جیسے ہے نا کہ انسان جو ہے وہ بہت بڑا ناشکرا ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کہاں کہاں اپنے رب کی ناشکری کرتی ہوں. اگر ہم ایسا ہوم ورک مطلب آج سیرت کے پڑھنے کے بعد یہ کریں کہ ہم ایک لسٹ بنا لیں کہ میں اپنے رب کی ناشکری کہاں کہاں کرتی ہوں، اور صرف رب کی نہیں، بندوں کی بھی، اساتذہ کی، کولیگس کی، ہسبینڈ کی، بچوں کی، مطلب ہر چیزوں انسان کی ساری نعمتیں ہوتے ہوئے ان کے اوپر نظر ڈالنا کہ میرے پاس کچھ بھی نظر ہی نہ آنا ان کا. اور پھر یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کے راستے میں زیادہ دوڑتے ہیں یا مال کے لیے زیادہ دوڑتے ہیں؟ کیونکہ خاص طور پر مال کی یہاں بات کی گئی نا، مال کے فتنے کی بات ہو رہی، کیونکہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے اللہ کے راستے میں دوڑنے کے لیے. انسان دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے فائدے کی خاطر دین کے کام کو پس پش ڈال دیتا ہے. میرا گھر، میری جاب، میرا کام، میرے پاس وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، تبلیغ کے لیے وقت نہیں، تعلیم کے لیے وقت نہیں. دنیا کی تعلیم سال ہر سال تک انتھک محنت کرتے ہیں، روز صبح نکل کے دوڑتے ہیں، گاڑیاں دوڑاتے ہیں. آپ دیکھیے صبح اس سڑکوں پہ ٹریفک جام کس لیے ہوتی ہے؟ وہ سب کدھر جا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی جیسے وہ مین ہائی وے سے آتے ہیں نا، سب گاڑیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں تو میں بڑا انجوائے کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کدھر جا رہے ہیں؟ دوڑ رہے ہیں، کہاں دوڑ رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ کیا گول ہے؟ کیا ہے ان کی لائف میں؟ کس چیز کو پانے کے لیے دوڑے؟ آخر کہیں پہنچنا تو دوڑے نا. اور ایسی دوڑ کے دائیں سے بھی نکل رہے ہیں، بائیں سے بھی کاٹ رہے ہیں، ادھر سے بھی ٹیک اوور کر رہے ہیں، ریڈ لائٹ کو بھی کراس کر رہے ہیں، جانور مار رہے ہیں، کچھ کر بھاگ رہے ہیں. کدھر بھاگ رہے ہیں؟ اور میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتی، اللہ میں تیرے راستے میں دوڑ رہی ہوں، تیری ہی توفیق سے، تیری ہی عنایت سے، تیرے ہی دیے ہوئے اسباب سے اور تیرے ہی دیے ہوئے وسائل سے. اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. سب لوگ صبح گھروں سے نکل کے آتے ہیں، آپ بھی نکل کر آتے ہیں. خوش آنا چاہیے، جذبے اور روح اور شوق کے ساتھ آنا چاہیے. میں اللہ کے راستے میں جا رہی ہوں. سازا یہ آیت نمبر 6 اور 7 میں کیا کنیکشن ہے؟ ہم اپنی ناشکری کے خود گواہ ہیں. جی، یعنی ہمارے اندر احساس ہے کہ ہم
یعنی نعمتیں ہوتے ہوئے بھی نعمتوں کا پتہ ہے لیکن ان کا ذکر نہیں کرتے، اور ہمیں خود پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی ہر انسان اپنا انالیسس کر کے اپنی ناشکری کو، جیسے انہوں نے کہا نا کہ لسٹ بنانی چاہیے، اس کو خوب پتہ ہے وہ کر کیا رہا ہے، اور اپنی غلطی خامی پتہ ہونے کے باوجود اس کی اصلاح نہیں کر رہا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو یہ تجزیہ ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. سوال یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی سخت بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دلوں سے بھی بات نکل کر سامنے آ جائے گی، اور تبل السرائر بھی ہم نے پڑھ لیا، اور کل سے ہم وہ ذروں کے لیے بھی پریشان ہو رہے تھے کہ ذرہ ذرہ نیکی ذرہ ذرہ برائی جو ہے وہ. تو ایک بات میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے برکت دے، آپ یہ بتائیں کیا ایسا نہیں ہوگا کہ جب ہم توبہ اچھی والی سچی والی کر لیں تو جو پرانی ہماری خرابیاں ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں، پکی واپس نہ آئیں، پھر وہ نہ دکھائی جائیں؟ انشاءاللہ سچی توبہ تو وہی ہوتی ہے نا دوبارہ. اصل میں پرانی چیزیں یاد آئی تھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ اب تو توبہ کر لی ہے نا، اب تو وہ مٹ جانی چاہیے، وہ تو نہ دکھائیں. وہ مٹ جاتی ہیں. عفا یعفو کا مطلب ہوتا ہے، عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹانا. انک عفو تحب العفو. اعمال نامے سے مٹ جائیں گی، ان کا حساب نہیں ہوگا، لیکن یعنی وہ سب کچھ تو ہے ہی نا. انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا یہ احصاها. بتائیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا نا کہ پچھلے گناہ جب مٹ گئے، اللہ چاہے حد سے مٹ گئے یا لیکن جب اعمال نامہ ہوگا اس میں ہوں گی تو صحیح نہ وہ چیزیں جس سے یہ بار ہوتی ہے نا، اس میں کچھ چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں، کچھ ان ایکٹیو ہوتی ہیں. تو کچھ وہ ہوں گی تو صحیح مگر ان ایکٹیو ہوں گے، ان کا نقصان نہیں ہوگا. تو دوسروں کو تو نہیں دکھائے گا. نہیں دوسروں کو نہیں دکھائے گا، دوسروں سے تو چھپا لے گا انشاءاللہ. چلیے ایک دفعہ تلاوت سن لیجیے، دیکھیے دل پہ کیا اثر ہوتا ہے، کس طرف زیادہ غور و فکر آپ کا جاتا ہے اپنے عمل کے اعتبار سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. جس چیز کی طرف میری توجہ گئی ہے تلاوت سنتے ہوئے، یعنی حیران کن بات ہے کہ ساری بات ہی اندر کی ہے، اور ساری کیفیات ہی اندر کی ہیں، اور اپنے اندر سے انسان خود ہی زیادہ آگاہ ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ کنود کہاں ہوتا ہے، ناشکرہ پن کہاں ہوتا ہے، کہاں سے اٹھتا ہے؟ دل میں. انہ علی ذلک لشہید، یہ گواہی کس چیز پر ہے؟ اس کی دل کی حالت پر نا. یعنی اندر ہی اندر بات ہو رہی ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں، منہ سے نہیں، اقرار نہیں کرتا، گواہ ہے لیکن اندر و اندر. اور حب الخیر، مال کی محبت کہاں ہوتی ہے؟ وہ بھی دل میں ہوتی ہے. اسی لیے کیا کہا؟ حصل ما فی الصدور. ناشکری بھی نکال کے سامنے رکھی جائے گی، اور وہ جو تمہاری اپنے خلاف خود گواہیاں ہیں نا، الا نفسی، وہ بھی کہ تمہیں پتہ چل رہا تھا تم کیا کر رہے. اور پھر مال کی محبت کتنی تھی، اس کا والیوم کیا تھا، وہ بھی نکال کے باہر رکھ دیا جائے گا. انسان کسی چیز سے انکار نہ کرے گا. اور یہ بہت زیادہ ڈرا دینے والی بات ہے کہ انسان کے چھپے ہوئے جو خیالات اور محبتیں اور احساسات، جذبات، یہ سب باہر نکال کے عملی شکل میں رکھ دیے جائیں. بہت سکیری بات ہے. یعنی آج کسی کو نہیں پتا میرے دل میں کس چیز کی کیا محبت اور کتنی، اللہ کی کتنی ہے، مال کی کتنی ہے، اولاد کی کتنی، کس چیز کی کتنی. اور ہو سکتا ہے کہ میں خود بھی اس کو کوانٹیفائی نہ کر سکوں کہ کیا کمیت ہے اس کی. قیامت کے دن تو اس کا پورا والیوم سامنے آ جائے گا. اب اس پر کوئی اور آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا. ہمیں خود ہی تزکیہ کرنا ہے اپنا، خود ہی اپنا حساب کر کے اپنے ساتھ سٹرگل کرنی ہے اور اس سے باہر آنا ہے.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात सीखी हमने। चले जी, हम जरा देखते हैं डिस्कशन टाइम में पहले कुछ सवालात करते हैं आपसे, फिर आपके रिफ्लेक्शंस लेंगे इंशाल्लाह। तो पहला सवाल हमारा आपसे ये है, ये जिसमें बात है, तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है इसके बाद जब तुमने जान लिया कि अक्सरियत लोगों की अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करती, तो आप क्या कहते हैं इस पर? डॉक्टर वजीहा उमर, आप कहिए। जी, इसमें कि हमें अल्लाह से तौफीक दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला शुक्राने की भी हमें वो दे, तौफीक दे, और तौफीक मांगनी भी चाहिए अल्लाह से इसकी शुक्र अदा करने की। बिल्कुल सही है, शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र अदा करने की तौफीक भी मांगनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। ये जो माल की बात थी, इसमें सवाल ये है कि क्या असर होता है इंसान की शदीद मोहब्बत का माल के लिए उसके अखलाकी रवैये पर? इसको डिस्कस किया गया था ना, क्या असर बता रहे हैं मुसन्निफ, क्या बता रहे हैं? तौकीर शायद बताइए। जी मुसन्निफ ये बता रहे हैं कि जब इंसान ओके, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है? जी अब आ रही है। जी, जबकि इंसान अपने माल की मोहब्बत इतनी शदीद होती है कि ना तो वो अपने अल्लाह का हक याद रखता है और ना ही बंदों का, यानी ना ज़कात निकालता है, ना सदकात निकालता है, ना अपने रिश्तेदारों का ख्याल करता है, बल्कि मामूली मामूली चीज के लिए भी अगले दिन के लिए उठा करके रख लेता कि ये मेरे अगले दिन काम आएगी। बिल्कुल सही है। ये जो है ना हुकूक ना अदा करना और माल की मोहब्बत, इंशाल्लाह इसमें फिर रिफ्लेक्शंस टाइम में मजीद बात करते हैं। पहले हम सवालात को मुकम्मल करते हैं। बिल्कुल, जब माल की मोहब्बत शदीद होती है तो अल्लाह और बंदों के हुकूक इंसान अदा नहीं करता। मैं और आप इस चेक अपने लिए एक चेकलिस्ट बनाते जाएं कि क्या चीज़ें हैं जिनको हमने चेक करना है कि कहीं मेरी मोहब्बत इतनी तो शदीद नहीं कि किसी का हक मारा जा रहा है। फिर ये सुदूर और कुबूर को एक ही सबाक पे सियाक में जमा कर दिया गया है, किस वजह से, किस लिए? जी मैं शबाना, बताऊं जी, इसमें सदूर दिलों के लिए है कि दिलों के अंदर भी राज छुपे हुए होते हैं और ये सारी हमारी बातें दिलों के अंदर होती हैं, और कबूर में है कि कब्र में इंसान का जिस्म होता है, तो कब्र से भी इंसान के जिस्म को बाहर निकाल दिया जाएगा और दिलों से उसके सारे राज बाहर निकाल दिए जाएंगे, इसलिए इन दोनों को एक मानी में जमा किया गया है। सुभान छुपाने वाली। अल्लाह माफ करे, आज सीने के राज कैसे कैसे छुपा लेते हैं और कहते हैं किसी को खबर नहीं मेरे दिल में क्या है, लेकिन उस दिन कोई ऐसी चीज नहीं छुपी रहेगी। अच्छा देखिए, ये कब्र और सद्र है और कब्र है ना, तो इसका जमा जो होगी ना वो सुदूर और कुबूर होगी। हमने स्पेशली स्वाद और काफ पर पेश डाला है, इसको नोट रखिएगा कि ये जबर के साथ नहीं पढ़े जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपके रिफ्लेक्शंस लेते हैं, क्या सीखा आज? अब आपका टाइम है, बताइए। नसीम खान, आप कहिए, ऊपर से शुरू करती हूँ, हाँ, जैसे हैंड रेज। जी मैंने जो आज की जो सूरह आदियात के बारे में सीखा वो यही कि नेमतों का शुक्र जो है वो वाकई हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से अल्लाह से यानी कि दुआ मांग के तौफीक मांगनी चाहिए नेमत की, तो अल्लाह से मांगने पर वो तौफीक मिलती है। तो मैं इस तरह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह जब से मैं पैदा हुई हूँ अब तक जो अब मेरी उम्र है, हर तेरी जितनी नेमतें मुझे तूने अता फरमाई, तेरी हर नेमत का शुक्र है, जबकि मैं अदा नहीं कर सकती शुक्र, लेकिन तेरा शुक्र है। और इसी तरह मैं अपने गुनाहों का वो एतराफ करती हूँ अल्लाह ताला से कि छुप कर, जानबूझकर, खुले, किसी के कहने में आकर या डर कर या किसी के दबाव कहने में आकर कोई गुनाह सरजद हो गया तो तू मुझे माफ कर दे, क्योंकि तू लतीफुल खबीर है और समीउल बसीर है बेशक। तो ये मैं दुआ कर ये, और आप यकीन कीजिए कि ये जब मैं सुन रही थी डॉक्टर फरहत हाशमी की तफसीर, और मैं जो हूँ थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि मैं सुबह के वक्त उठती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उठा देता है अल्लाह की तौफीक से, फिर मैं नहीं सोती, फिर मेरी अपनी एक्टिविटीज होती हैं। मेरे 3 बैच है जो मैं पढ़ा रही हूँ, हिफ्ज भी करवा रही हूँ और तफसीर भी और तजवीद भी, उसमें मैं रहती हूँ। लेकिन ये जो 2 दिन आफ्टरनून में मैं कुछ नहीं कर सकती और दिनों में, लेकिन थर्सडे एंड मंडे इसका मैं इंतजार करती हूँ,
اور میری حالت اتنی ٹائٹ ہوتی ہے لیکن میں پوری کلاس لیتی ہوں الحمدللہ، اور بات توفیق کی کوئز بھی کرتی ہوں اللہ کی توفیق سے. ایون میری اتنی طبیعت آج بھی بہت خراب ہے، لیکن الحمدللہ میں نے کہا یہ وقت بھی گزر جائے گا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ کلاس اگر مس ہو گئی تو پھر سمجھ لیں کہ میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، بعد میں مجھے بہت صدمہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق توفیق نصیب لا باس طہورا انشاءاللہ. اللہم یشفی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، صحت دے، عافیت ایکسکیوز می میم، کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں آپ اسی کے سلسلے میں. وقت میں بہت برکت کرے. اور مجھے اندازہ ہے کہ ہم سب کی زندگی کی جو مصروفیات ہیں ان میں سے بعض اوقات وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ جب قرآن کھینچ لیتا ہے نا ہمیں اپنی طرف. اور آپ دیکھیں اگر آج کی کلاس آپ میں سے کوئی بھی کسی وجہ سے مس کرتا تو وہ بہت سی چیزیں ہم نہ سیکھ پاتے نا. تو جو آپ نے سیکھا اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے عمل کے میں بہترین حصے پر اس کے بہترین حصے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی فرمائیں، کون بات کرنا چاہ رہا تھا آپ جی میں سے میم، کوئی؟ میں کرنا چاہ رہی تھی. میم اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریاتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یعنی اے اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہمت دے دے کہ ہم اپنے اوپر جو ہمارے اوپر اللہ نے نعمتیں کی ہیں، جو ہمیں انعام کی ہیں اور ہمارے ماں باپ پر کیے ہیں، ہم ان کا شکر ادا کریں اور کوئی ایسا عمل کر جائیں کہ جس سے تو راضی ہو جائے اور ہماری اولاد کو کیا کرتے، ہماری اولاد کو کی اصلاح کر دے. جزاک جزاک اللہ اللہ خیر. خیر. آمین. اچھا دیکھیں آپ نے، چلے ابھی میری ساتھی نے جب بات کی خالدہ نے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ہفتے ہم روزانہ کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی چاہیں آپ نعمتوں پر یا شکر کی جو ہے نا دعائیں مانگیں. اور دعائیں ایپ تو آپ سب نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، اس پر ایک سیگمنٹ میں نعمتوں پر شکر کی دعائیں بھی ہیں، اس کو کھول لیجئے گا. جتنی دعائیں انہوں نے سے روز ایک دعا تو کسی نماز کے بعد مانگ لیجئے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں سے لکھ لے اور ذاکرین میں سے لکھ لے اور اپنے ان بندوں میں سے لکھ لے جو اس کا ذکر اور شکر کرتے تھکتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. شہناز آپ کیا کہیں گی؟ جی شہناز مجھے اس محمد. میں یہ جی اس میں مجھے یہ جو قبور کی جو صدور کی مماثلت ہے نا، یہ مجھے بہت اچھی لگی کہ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے صدور جو ہیں ان کی بھی ایسی باتیں جو یعنی جو استاذہ نے کہا کہ کنکھیوں سے بھی دیکھنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے. اور قبور میں ہماری جو میں بھول گئی، سوری، جو سینے کی باتیں ہیں، اور قبر میں ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، ان پہ یعنی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو اگر کنکھیوں سے بھی دیکھ رہے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری نیت کیا ہے اس وقت دیکھتے ہوئے. اور پھر جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمیں قبر میں ہمارے نظر آ جائیں گے. تو یعنی یہی چیز کنیکٹڈ ہیں آپس میں، کہ جو دنیا میں ہوگا وہ قبر میں بھی نظر آ جائے گا. تو اللہ ہم تعالیٰ یہ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں نا کہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. تو علم جو ہے نا انسان کو دیکھیں وہ اس کے عمل میں بہتری کا باعث بنتا ہے. تو جو علم ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، یہ دعا مانگتے جائیں ساتھ ساتھ کہ اس سے ہمارا عمل بہتر ہو اور ہم اس دن شرمندگی کا شکار نہ ہو انشاءاللہ. فرد مسعود آپ کہیے. تو بس اپنی دنیا کے اتنے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اپنا اتنا وقت لگا دیتے ہیں، اور جو کام ہم نے کرنے کے ہوتے ہیں اس میں پھر ہم لوگ جلدی جلدی کر کے اور نماز اور ان چیزوں کا کرتے ہیں، اس کا کرنا ہے. نعمتوں کا پتہ ہے مگر ذکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. جو چیز نہیں ہوتی اس کا بس ہر وقت ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ دے دے، بس یہ اس چیز کے لیے چاہیے. اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساری دل کی حالت جو ہے اور مال کی محبت، یہ سب اللہ تعالیٰ سے اپنے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم آگے اپنے لیے بہت بہتری کریں اور اپنے اعمال درست کریں اور اپنے
अपने घर वाले बाहर जितने हमसे रिलेट हैं हम उनके लिए बहुत बेहतर बने। तो बस है ना, अल्लाह ताला ने घोड़े की मिसाल दी है, जिस तरह घोड़ा इतना फर्माबरदार और इतना सब अपने मालिक का होता है, तो हमें भी अल्लाह ताला अपने उन बंदों में उसी तरीके से शामिल कर ले, और हम लोग इतने अल्लाह ताला के लिए जो है हर चीज़ के लिए अल्लाह से डरें और हर चीज़ अपना मुहासबा करते रहें एक-एक मिनट में। आमीन। इंशाल्लाह की जो दुआएं हमने सोचा है ना कि सब रोजाना हम शुक्र की मांगेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें फिर हमें उम्मीद है कि आजिज़ी भी आएगी हमारे अंदर और हम अपना मुहासबा भी करेंगे इंशाल्लाह। अनस मारू कहिए। जी, मैं भी इसी टॉपिक से रिलेटेड यही कहना चाहती हूँ कि अपने अल्लाह ताला मेरा तज़किया नफ्स अल्लाह ताला कर दे, और ज़ाहिर तो हमारा होता ही है अच्छा लोगों के सामने, लेकिन ये कि बातें अल्लाह ताला दुरुस्त कर दे, क्योंकि बेशक अल्लाह जो है ना हमारे सीने में उठने वाले ख़यालात तक से वाकिफ़ है कि हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रख रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला हमारे तज़किया नफ्स सबसे पहले बेहतर कर दे। आमीन। सबीन मुजफ्फर आप फरमाइए। सबीन। जी बाजी, बाजी ये जो कनूत का जो उन्होंने उस्ताजा ने बताया कि वो ऐसा नाशुक्र होता है जो गिन गिन की शिकायत करता है। और आज जो है ना, अगर हम अपनी महफिलों का और अपना हाल देखें तो हर जगह यही नजर आता है, महंगाई की बातें, पेट्रोल की बातें, इसकी सिर्फ 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 उन्हीं चीजों के बारे में वो करते हैं जो हम हालांकि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, महंगाई हो गई है, लेकिन सिर्फ सिर्फ यही बातें करना से, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी बुरे हालों में हैं, नीचे अपने से नीचे वालों को नहीं देखते और सिर्फ नाशुक्री की बात कलमात अदा करते हैं। हत्ता कि बच्चों का भी ये हाल हो गया कि इतनी नियमित चीजें मेज पे रखी होंगी, लेकिन जब नहीं होगी उसके बारे में क्या जाता है कि ये नहीं बनाया, ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है, बच्चों को भी और बड़ों को भी, और महफिलों में ये बात करनी चाहिए कि ना अपनी नेमतों की तरफ नजर करनी चाहिए, और ये कि अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि नेमतों का जवाल से अल्लाह ताला बचाए। और वो जो एक और दुआ उसमें आती है कि अल्लाहुम्मा जअल औसा रिज़्क़िका अलैया इंद किबरी सिन्नी वन्क़िताई फी उमरी, कि अल्लाह ताला मेरे रिस्क को जो है ना उस वक्त तक कुशादा रखना जब मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरी उम्र के खात्मे में रखना। तो ये दुआएं बहुत जरूरी है कि हम इन नेमतों ज़वाल की दुआएं मांगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और देखिए, दुआओं के साथ साथ जब हम महंगाई पर बात करें, हकीकत है ना, इसको तो हम आंखें नहीं चुरा सकते, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस महंगाई में ये कभी सोचते हैं कि हमसे जो नीचे वाले हैं उनका गुजारा कैसे हो रहा होगा। तो असल तो शुक्र ये है ना कि इंसान जो है वो शुक्र अदा करे, दुआ करे और उनकी मदद करे कि जो जिससे ज्यादा अल्लाह ने उसको अता किया, ताकि उसकी नेमतें भी बढ़े। इंशाल्लाह अल्लाह ताला माल इतना, वो जो दुआ है ना कि अल्लाह मुझे वो जो हदीस है कि मुझे इतना इल्म अता फरमा कि मैं उसे दूसरों तक पहुंचाऊं। रश के काबिल दो लोग जो उनमें से, उनके हवाले से हदीस है ना, एक वो कि जिसके पास इतना अल्लाह उसको इल्म अता करे कि वो दूसरों तक पहुंचाए, और एक जिसको अल्लाह माल इतना अता फरमाए कि वो उसपे दूसरों पे खर्च करे। तो अल्लाह ताला हमें ये दोनों चीजें अता फरमाए और हमें देने वाला हाथ बना दे। अलका आप कहिए। अलका के अस्सलाम नाम से। वालेकुम आपी। जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आपी। हाँ वालेकुम जी, अस्सलाम। लास्ट टाइम का जो पढ़ा था कि वो जो गवाहियाँ थी, वो जो मर्द औरत के बारे में देगा मैदान हशर में, और वो जो वो उससे अभी डर नहीं था खत्म हुआ, तो फिर आज जो पढ़ा कि लाइक हम जो नाशुक्री करते हैं, फिर हमारे सीनों से राज निकलेंगे, फिर हम कब्रों से निकलेंगे। और फिर सबसे अजीब बात मुझे एक लगी कि जो हम आखिरत से गाफिल हैं, फिर हमारे ही हाथ पाँव आंखें सब गवाहियाँ देंगे, फिर से गवाहियाँ। और फिर मैं एक बात मुझे उस्ताद साहब से ये पूछी थी, जैसे हम अशरफुल मखलूकात बनाए फिर भी हम नाशुक्रे गुनाहगार, और लाइक घोड़े के बारे में इतनी अच्छी बातें कि पेशानी पे खैर बांधी, वो वफादार है, लाइक वो एक जानवर था, तो हम इंसान हो कैसे क्यों, और वो जानवर हो के इतना इस सूरत में उसके बारे में बताया गया, थोड़ा सा बताएंगी आप? बहरहाल इंसान अशरफुल मखलूकात है, और मिसाल तो अल्लाह ताला जो है वो किसी भी चीज से दे सकता है। मिसाल तो सिर्फ सीखने के लिए होती है, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो बेहतर है और हम कमतर मखलूक है। इंसानों में अल्लाह अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर वो है जिसका जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है। बस इसके लिए स्ट्राइव करनी है। कौन बेहतर है कौन कमतर है ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको मुत्तकी लोगों में से बना दे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच।
भैया की। बरीरा आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? जी मुस्ताजा, मैं यही कह रही थी कि अपना तज़किया हम दूसरों की तो बातें कर लेते हैं, लेकिन सेल्फ असेसमेंट जो है ना वो मुश्किल काम है। हमें दूसरों में खामियां नजर आती हैं, लेकिन जब हम अपने ऊपर बात करें तो वो फिर मुश्किल लगती है कि हम अपनी इस्लाह कैसे करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले अपने अंदर खामियां देखें, फिर दूसरों की खामियों पे नजर रखें। मुझे दुआ है ना कि अल्लाह मुझे अपनी जी नज़र में छोटा बना दे और लोगों की नज़र में जी बड़ा बना दे। तो जी बस मुस्ताजा, अपनी मेरा नज़र में बड़ा एक बना, जी जी मतलब लोगों की नज़र में बड़ा बना दे। तो वही बात है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें अपने आप की बड़ाई और अपने गुरूर और तकब्बुर से निकाले, और हमें हमारी हैसियत का आमीन आमीन अंदाज़ा हम करें कि वो अल अज़ीम अल खबीर अल अलीम है, और हम क्या हैं उसके जी सामने ना। जी चले वो मैंने एक और भी उस्ताजा, मैंने ये कहना था कि मुझे ना व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा जब से ये पार्ट 2 शुरू हुआ ना, तो अच्छा, व्हाट्सएप पे इसके लिए कोई बरीरा वो आप, नहीं आ क्योंकि ये रहा। जी आपका जी पर्सनल मैटर है ना, इसके लिए आप एडमिन से रब्ता करें, वो आपको गाइड करेंगे शफक से, इंशाल्लाह। ठीक है। मैं चाह रही हूँ मैं 1-2 कमेंट और ले लूँ, अभी 10 मिनट हैं हमारे पास। हाला आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे ये सलाम। सूरह ज़िलज़ालह से बताना था कि जब हमने लास्ट टाइम वो पढ़ी थी, तो मैं ये सोच रही थी कि हम जैसे हमारे यहाँ मशहूर फ़िक्रे होते हैं और हम ऐसे बोलते हैं कि जो अर्श से फर्श पर आ गया, और वो मतलब हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो बनाई है, वो अब अल्लाह ताला ने ज़मीन को कितनी बड़ी एक ज़िम्मेदारी दी हुई है कि वो क़याम, और कितना बड़ा एक, मुझे तो लगता है कि एक ओहदे की तरह कि क़यामत के दिन उसको ये अलाउ किया अल्लाह ताला ने कि वो सबके जो बुराई जो अच्छाई है वो बताएगी, वो उसकी शहादत देगी। हम उस मतलब ये अल्लाह की एक वो है कि हम उसको ऐसे समझते हैं कि मतलब जैसे ज़मीन पे बैठना या ज़मीन को वो करना, मतलब ज़मीन पे बैठना एक अलग मतलब गलत नीच का थोड़ा सा वो समझा जाता है और ऐसे, लेकिन ये जमीन ही है जो कयामत के दिन जिसको अथॉरिटी अल्लाह ताला ने दी है कि वो हम लोगों की जो नेकी बुराई सब होगी वो उसके पास महफूज है, और वो जो है कयामत के दिन हम लोग को बता रही होगी कि क्या किसकी बुराई और अच्छाई है। जी, हमारे आसपास का तमाम यानी हमारे जिस्म के आज़ा, ज़मीन, यानी हर हर चीज़ हमारे लिए गवाही देने के लिए अल्लाह ताला खड़ी कर सकता है ना। मतलब देखिए ना, आप बाज़ औक़ात किसी ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर की भी सारी चीज़ें हैं ना। मसलन आप देखें, ज़मीन सिर्फ मट्टी का नाम तो नहीं है ना, ज़मीन से पौधे निकलते हैं, दरख्त होते हैं। क्या होता है, किस कदर बाज़ औक़ात बेदर्दी से हम एनवायरनमेंट का हशर-नशर करते हैं, सही पानी को बात है। ज़ाया कर देते हैं जी। दरख्तों के पत्ते ऐसे ही चलते हुए शाख खींच के तोड़ के फेंक देंगे। ये ज़ुल्म है, और जो जो कोई ज़ुल्म इंसान करेगा उसका बदला हो सकता है अल्लाह ताला उस किसी चीज़ के ज़रिए उसको गवाहियाँ दिलवा दे, वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। बहुत अहम बात आपने की। अ, हाला एहतिशाम आप बात करें। अभी हाला? मैंने ही बात की थी। जी, अच्छा, मैंने ही ओके, अभी बात सॉरी। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीकी। सैरिश कहिए। जी बाजी, तौजीहात में ये जो आयत है ना, फल मुगीराति सुबह, तो इससे पता चलता है कि मौत की असल क्या है। मतलब जिस तरह से वो घोड़सवार और घोड़ों पे बैठे हुए घोड़े अचानक हमला करते हैं, तो हमें भी अपनी मौत की तैयारी के लिए अपने दिल का तज़किया करना है रोजाना रात को सोने से। जितनी इस्तात है उतना करें, बाकी अल्लाह सुब्हाना ताला तो हमारी नियतों का हाल जानता है, लेकिन हम अपने पास से कोशिश नहीं करते। बस अल्लाह सही ताला बात। इस्तिकामत अता फरमाए हमें। आमीन। और साथी कोई बात करना चाहें, आज आपके पास वक्त है। ओवरऑल कोई सूरत आदियात के हवाले से, या जो आप सूरतें पढ़ते आ रहे हैं, कोई सवाल है आपका, कोई बात आप कहना चाहते हैं। हमारे पास कुछ वक्त है, अगर आप बात करना चाहें तो ज़रूर करें। शबाना, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं बस यही कि मतलब ये चीज़ें रूटीन में, लाइफ में इतनी ज़्यादा शामिल हो गई हैं, जैसे नाशुक्री की बातें करना। हम किसी से बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई मुश्किल है, हमें तो उसका ज़िक्र हम करते रहेंगे, लेकिन जो और अल्लाह ने नेमतें दी वो नहीं हम सोचेंगे। आज आप ये सूरत पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ के मतलब ये एहसास हो रहा है कि बात करते हुए इंसान को ख़्याल रखना चाहिए और नाशुक्री की बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे
यही बात है कि महंगाई हो गई तो हम लोग कहेंगे फलां चीज़ इतनी महंगी हो गई, ये नहीं सोचेंगे कि हमारे ऊपर तो कोई ऐसा असर नहीं हुआ ना, सब चीज़ें तो अल्लाह मियाँ हमें ऐसे ही दे रहा है। या कोई बीमारी है उसका हम ज़िक्र करते हैं और ये नहीं सोचते कि लोग हमसे ज़्यादा अगर ज़्यादा बीमार हैं और वो कितनी मुश्किल में हैं, तो अगर ऐसी कोई बीमारी है जिससे सर्वाइवल अच्छा हो रहा है तो इतना ज़्यादा उसका भी ज़िक्र नहीं करना चाहिए। तो मतलब हम आज पढ़ रहे हैं या किसी वक़्त बैठ के गौर करते हैं तो फिर हमें समझ आती है कि हम नाशुक्री कर रहे हैं, लेकिन रूटीन में ये कुछ चीज़ें इतनी शामिल हो गई हैं कि हम सोचते ही नहीं बात करते हुए कि हम कितनी नाशुक्री कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा मतलब इस चीज़ बिल्कुल का सही। ख़्याल अच्छी लगी, बहुत सूरत ही अच्छी लगी आज की। अच्छा देखिए कितनी छोटी-छोटी सी सूरतें हैं ना, चंद आयात पर मबनी, लेकिन इतनी हर एक में कोई एक नई बात है। अल्लाह का कलाम है ना, ये अल्लाह ही सोच सकता है, यानी अल्लाह ही बता सकता है हमें कि हर चीज़ को एक नए अंदाज़ में कैसे यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम फरमाया कि हमें तो वो बात अब शुक्र की बात हम कितनी कर लेंगे, लेकिन कुरान पाक में देखिए कितनी दफ़ा कितने मुख्तलिफ अंदाज़ में आई है और हर दफ़ा उतना ही असर होता है बात का। अल्लाह ताला बस हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। राबिया नादिर आप कहिए। जी मैम यही बात मेरे ज़हन में थी कि अल्लाह ताला ने किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है और हमने ज़िंदगी के कितने साल ज़ाया कर दिए और मतलब एक छोटी सी सूरत है उसमें अल्लाह ताला ने क्या बात कही हुई है, किस अंदाज से कही हुई है, कभी इस पे गौर ही नहीं किया, पढ़ने की ज़हमत ही नहीं की। तो अब जिस तरह से समझ आई है तो मतलब एक इतनी डरने वाली बात है कि हमारा अंदर बाहर हर चीज़ अल्लाह के सामने वाज़े है और ये सब गवाही देगी। तो मतलब इतनी ज़्यादा डरने वाली बात है और फिर ख़ासकर ये कि अल्लाह ताला जानते हैं हमें अंदर से बाहर से कि हम क्या हैं और उन्होंने रियलिटी बता दी है कि तुम नाशुक्रे हो और ऐसे लग रहा है जैसे हमारा अपना ही जिक्र है। ज़रा सी कोई तकलीफ आती है तो हम फ़ौरन से जो है ना कमियाँ कमियों की तरफ ध्यान चला जाता है और आगे पीछे हमें जो है ना नेमतें कभी-कभार याद आ जाती हैं। लेकिन मैंने जो अपने अमल के लिए ये चीज़ सीखी है कि जब भी कोई परेशानी कुछ भी होगा ना तो सबसे पहले मैं अपनी नेमतों को फोकस करना शुरू कर दूंगी क्योंकि शैतान मेरी तवज्जो जो है वो मुश्किल वक़्त या उस कमी की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगा। तो यही मतलब मुझे ऐसे लगता है हम सबको बिल्कुल ऐसे ही सही। करना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। मैं लास्ट कमेंट नूर समा का लूँगी, बस उसके बाद हमें ट्रांसलेशन टाइम की तरफ जाना है। मुख्तसर सा कमेंट जी नूर शमा कहिए। जी क्या बाजी, कहना? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे कहना तो ये लेसन के रिलेटेड कुछ नहीं है क्योंकि लेसन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी सबक हमें मिलती है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो बुक है अल तदब्बुर वाली, क्या ये पीडीएफ फॉर्म में मौजूद नहीं है? हमारे इंडिया में तो ये पहुंच नहीं पाएगी बुक। ये फिर आप पता करें इनसे, एडमिन आपको बताएंगे इंशाल्लाह, उनसे मालूम करें, ठीक है। वो डिस्कस करके हम देखेंगे, अगर हो सका तो ठीक है। aludapk.com पर देख लीजिए, अगर वहाँ अवेलेबल है और डाउनलोड होने की सहूलत है तो वहीं से हो सकती है, वहाँ पे चेक कर लें। बाज़ वक़्त वहाँ किताबों को डाउनलोड करने की सहूलत दी होती है, बाज़ वक़्त परचेजिंग की सहूलत होती है वहाँ पर, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा इस www.aluda.com पर, ठीक है। www.aludapk.com पर वहाँ पे चेक कीजिए। उनसे आप वेबसाइट का एड्रेस भी मंगवा लें एडमिन से। चलिए जी, यहीं तक बात करते हैं हम। अब हम देखते हैं होमवर्क्स क्या हैं हमारे आज के, उन पर बात कर लेते हैं। होमवर्क्स दिखाइए जी आगे, ये बहुत अहम होमवर्क है। पिछला होमवर्क दिखाइए जी, अल अमल बिल आयात। और ये होमवर्क आपने इंशाल्लाह जरूर कुछ कोशिश करें इस हफ्ते करने की, क्या पता छोटा बड़ा अल्लाह ताला आपको तौफीक दे दे। कोई ऐसी चीज खर्च करो जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। यहाँ माल की मोहब्बत की बात है, तो ये अब तो अपनी अपनी तौफीक पे अल्लाह से मांगे और खर्च कर लें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके माल में बरकत फरमाए। नेक्स्ट दिखाएं जी, सूरतुल आदियात की जो तिलावत है ना, यूसुफ कालू, सलाह बुखातिर और मशारी बिन राशिद की आवाज में आपने सुननी है। हर एक का पढ़ने का अंदाज मुख्तलिफ है, हर एक का असर मुख्तलिफ इंशाल्लाह होगा आपके दिल पर। ये हदीस पढ़िए और शेयर कीजिए जो घोड़ों के बारे में थी। नेक्स्ट दिखाएं जी, ये भी नेक्स्ट, ये सब घोड़ों के हवाले से जो हदीस है, ये आप और भी लोगों से शेयर कर सकते हैं। ये देखें, ये जो हदीस है इब्ने आदम के हवाले से, माल की हिर्स और उम्र के बढ़ने की हिर्स इंसान में खत्म नहीं होती। अल्लाह से हिर्स से पनाह मांगे, शो से और हिर्स से। नेक्स्ट, हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। अल्लाह ताला माफ फरमाए, बाज़ औक़ात जाते जाते भी इंसान जो है इसके फितने में ऐसे मुब्तला हो जाता है कि विरासत की गलत तकसीम कर जाता है।
یا فتنہ اس کے بعد وارثین کھڑے کر دیتے ہیں. تو ان سب چیزوں کا اپنی زندگی میں سوچئے کہ میرے بعد کیا ہوگا، اور جو کچھ ہے وہ سنت کے طریقے سے کریں، اور اس کے لیے وراثت اور باقی جو چیزیں ان کے بارے میں علم حاصل کریں. نیکسٹ دکھائیں جی. نیکسٹ، یہ بھی مال کے حوالے سے ٹرانسلیشن ٹائم ہے جو کہ انشاءاللہ سمرہ احمد کنڈکٹ کریں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ربی عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادت کی، بہترین شکر کی اور بہترین ذکر کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹرانسلیشن ٹائم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. سورۃ الزلزال کا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ آج اس ٹائم میں سنا جائے گا. کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ساتھی اس میں سنا سکیں. دو آیات کا ترجمہ سنائیں گے سب، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبانہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی پہلی 2 آیات کا ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جب زلزلتی ہلا دی جائے گی الارض زمین زلزالہا ہلا دیا جانا اس کا، واخرجتی اور نکال دے گی الارض زمین اسقالہا اپنے بوجھ. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی سحرش انصاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اور وہ کہے گا، الانسان انسان، ماں کیا ہے، لہا اسے، یومئذ اس دن، تحدثو وہ بیان کرے گی، اخبارہا خبریں اپنی. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی ثنا عبداللہ. بِأَنَّ کیونکہ ربکا رب آپ کا اوحا وحی کی لہا اسے، یومئذ اس دن، یصدر وہ بیان کرے گی، الناسو لوگ، اشتاتن الگ الگ ہو کر، لیورو وہ تھوڑا سا دوبارہ سے شروع لیورو کریں. یومئذ سے دوبارہ شروع کریں. یومئذ اس دن، یصدر لوٹیں گے، الناسو لوگ، اشتاتن الگ الگ ہو کر، لیورو تاکہ وہ دکھائے جائیں، اعمالہم اعمال اپنے. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. بہت اچھا سنایا. جی انس محروف. فمن یعمل جو کوئی عمل کرے گا، مثقال وزن برابر ذرۃ ذرہ کے، خیرن بھلائی کے، یرہ وہ دیکھ لے گا اسے. اور ومن یعمل اور جو کوئی مثقال وزن برابر ذرۃ ذرے کے، شرن یرہ برائی کے، شرن یرہ وہ دیکھ لے گا اسے. ماشاءاللہ بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. جی تسنیم. اذا جب زلزلات ہلا دی جائے گی الارض زمین، زلزالہا ہلایا جانا، واخرجت الارض اور نکال دے گی زمین، اسقالہا اپنے سارے بوجھ، وقال الانسان جزاک اور اللہ کہے خیر. گا انسان. تسنیم جی اس لفظ کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. یہ جو دوسرا لفظ تھا نا ایذا کے بعد، اذا زلزلت الارض، نہیں لام کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے، زلزلت. اذا زلزلت. ہاں اب ٹھیک پڑھا آپ نے. بارک اللہ فیکم. جی فاطمہ سفیان. وقال اور کہے گا، الانسان انسان، ماں کیا ہے، لہا اس کو، یومئذ اس دن، تحدث جو بیان کرے گی، اخبارہا خبریں اپنی. ماشاءاللہ بارک اللہ. جی قندیل. بِأَنَّ کیونکہ ربا کا آپ کے رب نے، اوحا وحی کی، لہا اس کی طرف اسے، یومئذ اس دن، یصدرو لوٹیں گے، الناس لوگ، اشتاتن الگ الگ ہو کر، لیورو تاکہ وہ دیکھ لیں، اعمالہم اپنے اعمال.
اچھا اس میں تھوڑا سا یہ جو ہے نا لیو راؤ تاکہ دکھائے وہ جائیں گے ہاں بالکل دکھائے جائیں اعمال اپنے بالکل جی جی بالکل جزاک اللہ خیر جی سائمہ اطرت جی باجی جی سائمہ جی باجی شروع سے سناؤ نہیں یہاں سے آیت نمبر 7 فمن فمن یعمل یعمل ٹھیک ہے فمن تو جو کوئی یعمل عمل کرے گا مثقالہ وزن برابر ذراتن ذرے کے خیرن بھلائی کے یراہو وہ دیکھ لے گا اس کو ومن اور جو کوئی یعمل عمل کرے گا مثقالہ وزن برابر ذراتن ذرے کے شرن شرن برائی کے یراہو وہ دیکھ لے گا اس کو بالکل ٹھیک جزاک اللہ خیر بارک اللہ فرت مسعود اذا جب زلزلاتی ہلا دی جائے گی الارض زمین زلزالہا ہلا دیا جانا اس کا واخرجت اور نکالے گی الارض زمین اثقالہا بوجھ اپنے ماشاء اللہ وقال جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم جی ڈاکٹر وجیہہ وکالا اور کہے گا الانسان انسان ما کیا ہے لہا اسے یومئذ اس دن تحدث وہ بیان کرے گی اخبارہا خبریں اپنے ماشاء اللہ بارک اللہ جی شاہدہ پروین بِأَنَّ کیونکہ ربک آپ کے رب نے اوہا وحی کی لہا اسے یومئذ اس دن یصدر لوٹیں گے الناس لوگ اشتاتن الگ الگ ہو کر لیورو تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالہم اعمال اپنے ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم جی نسیم خان فمن سے فمن یعمل سے جی جی بالکل ہاں فمن تو جو کوئی یہ عمل کرے گا مثقال وزن برابر ذرۃ ذرے کے خیرن بھلائی کے یراہ وہ دیکھ لے گا اسے ومن اور جو کوئی یہ عمل کرے مثقال وزن برابر ذرۃ ذرے کے شرن برائی کے یراہ وہ دیکھ لے گا اسے جی اسے ماشاء اللہ بہت اچھا سنایا جزاک اللہ خیر ناظرہ سرتاج اذا جب زلزلت الارض جب ہلا دی جائے گی زمین زلزالہا ہلا دیا جانا اس کا واخرجت اور وہ نکالے گی ارض زمین اثقالہا بوجھ اپنے جزاک وقالا اللہ اور خیر جی بس جزاک اللہ خیر ناظرہ بہت بہت اچھا سنایا جی سبین مظفر وقال الانسان وقال اور کہے گا الانسان انسان ما کیا ہے لہا اسے یومئذ جس دن تحدث وہ بیان کرے گی اخبارها خبریں اپنی اچھا اس آخری لفظ کی عربک دوبارہ پڑھیں تحدث اخبارها اب صحیح پڑھا آپ نے ابھی غلطی سے آپ نے اخبارها پڑھ دیا تھا جزاک سوری اللہ خیر نہیں کوئی بات نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے جزاک اللہ خیر جی ڈاکٹر نسیم ابراہیم بِأَنَّ کیونکہ ربا کا اس کے رب نے اوحا وحی کی اسے لہا اس کے لیے یوم اذن اس دن یصدر الناس لوٹیں گے الناس لوگ اشتاتا علیحدہ لیرو تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمالہم ان کے اعمال جی فمن ڈاکٹر نسیم یعمل ایک چیز کو دوبارہ سے ذرا دیکھیں یہ جو دوسرا لفظ تھا بی انا کے بعد بی انا کیونکہ اور ربا کا ربا کا اس کے رب نے اوحا اور وحی کی کاف اسے کاف کی جی ضمیر ہے نا ربا جی کا جی ہاں جی کاف کی ضمیر کاف کا کیا ترجمہ کرتے ہیں جیسے ایاکا نعبدو اس کے جی کاف اس کے رب اچھا نے چلیں کوئی بات نہیں آپ اس کو آئندہ کے لیے یاد رکھ لیں دیکھیں ربا جی کا مطلب تو رب بھی ہے اور کاف کی ضمیر جب لگتی ہے نا تو ربا کا تیرے رب نے تیرے رب نے ٹھیک
ہاں آپ کے رب نے، تیرے رب نے، یعنی آپ یا تیرا، ٹھیک یا ہے یعنی یو کا معنی ہے، کا جو کی ضمیر جو ہوتی ہے وہ یو کے لیے آتی ہے، یو، یورز، یہ مطلب ٹھیک ہوتا ہے. ہے جزاک اللہ خیر. جی توقیر. جی توقیر آپ سنائیں گی؟ ہاں مائک بند تھا. جی جی فمن تو جو کوئی یعمل عمل کرے گا مثقالا وزن برابر، وزن ذرتین ذرہ برابر، خیرن اچھا، یراہو تو دیکھ لے گا وہ. وَمَن اور جو کوئی یعمل عمل کرے گا مثقالا وزن برابر ذرتین ذرے کے، شرعی برائی، یراہو تو وہ دیکھ لے گا اسے. جی بالکل ٹھیک. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جی عطیہ ریحان. جب زلزلت ہلا دی جائے گی الارض زمین، زلزالہا ہلائے جانا اس کا، واخرجتی اور نکال دے گی الارض زمین اثقالہا بوجھ اپنے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جی لاسٹ میں لے لیتی ہوں. بریرہ آپ سنا دیجیے. جی وقال الانسان اور کہے گا انسان ما لہا اس کا مال، یومئذ جس دن تحدث وہ بیان کیا جائے گا اخبارہا اس کی، تحدث وہ بیان کیا جائے گا اخبارہا اس کی، اپنی خبریں. اچھا اس میں تھوڑا اس سا کی اپنی خبریں. جی پہلے والی آیت جو ہے نا، ماں جی جی ماں علیحدہ ہے اور لہا علیحدہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، ماں کا اچھا مطلب ہے جی کیا ہے، اور لہا جی اس سے. ٹھیک ہے. اور اسی اچھا طرح جی تحدثو وہ بیان کرے گی، یعنی کون بیان کرے گی؟ زمین بیان کرے گی. زمین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اخبارہا جی خبریں آپ. چلیں اس کو پکا کر جی لیجیے گا انشاءاللہ. بارک اللہ جی فیکم. انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم